السلام علیکم، ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل آف اردو ناول بینک۔ میں ہوں آپ کی وائس اوور ایمان خان، اور آج کا جو ہم ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دل ہلکے سے دھڑکے، از قلم رابعہ رشید نووا۔ یہ ایک مکمل ناول ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلے چلتی ہیں ناول کی طرف۔ ٹیپ ریکارڈر سے آتی آواز نے جیسے اسے جھنجھوڑا ہو۔ ایک دم سے پچھلی باتیں یاد آئی۔ کچھ دیر پہلے آتی کٹ پٹ کی آواز کی سمجھ اسے اب آئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بند توڑ کر باہر نکل گئے۔ پتہ تو اسے پہلے ہی چل چکا تھا کہ وہ ہسپتال میں ہے، لیکن وہ ایسی نوعیت کا پہلا ہسپتال دیکھا تھا جہاں صبح کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواتے اور دماغ پچھلی یادوں میں گم تھا۔ ایک منٹ گلزار بھائی۔ گلزار جوں ہی کالج کے گیٹ سے باہر نکلا، ہانیہ نے دیکھ کر اسے روکا۔ گلزار بائک روکی، اس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک نظر اس سیاہ حجاب کیے، سیاہ عبایا پہنے اس لڑکی کو بھی دیکھا۔ گلزار بھائی، آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ اس کی طبیعت خراب ہے اور ابھی تک میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا، ورنہ میں خود اسے ہاسٹل چھوڑ دیتی۔ آپ؟ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی، گلزار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ آؤں گا اگر یہ رضامند ہو تو۔ آخری 3 الفاظ پر اس نے زور دیا اور اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ بخار سے تپا ہوا تھا۔ آنکھوں پہ ہلکے سے پانی کا ٹھہراؤ تھا جو بخار کی شدت کو ظاہر کر رہا تھا۔ شانزے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ ورنہ تمہارا بخار بڑھ جائے گا۔ اور وہ اسے راضی کرنے لگی۔ ہانی یار، اگر اس نے جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا وقت تو برباد نہ کرو، گلزار نے سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے التجا بھری نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ شانزے اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ گلزار نے بائک سٹارٹ کی اور چل دیا۔ بائک تیز رفتار سے جیسے سڑک پر اڑ رہی تھی۔ اے مسٹر، آپ جہاز کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے کہ اسے فضا میں اڑانے کا ارادہ کر رکھا ہے؟ شانزے نے تھوڑا غصے اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو میڈم، آپ بھی کسی جہاز کی سیٹ پر نہیں بیٹھی، سنبھل کر بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ بھی اس کا استاد تھا، اس سے بھی زیادہ غصہ اور طنزیہ لہجے میں بولا۔ شانزے نے اس کی بات سن کر اسے غصے میں گھورا، اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر اسے ہانیہ کا خیال نہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھتی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے دھکا لگا اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے گلزار کا کندھا پکڑا۔ گلزار نے غصے سے کندھے پر رکھے ہاتھ کو دیکھا۔ شانزے نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہاسٹل کے سامنے جا کر اس نے بائک روکی۔ جوں ہی وہ اتری، وہ زن سے بائک بھگا لے گیا۔ گدھا، الو، شانزے نے آخر کہا بھی تو کیا۔ غصے سے کچھ دیر اسی طرف دیکھتی رہی، پھر ہاسٹل میں داخل ہو گئی۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کا سن کر پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت اور ان پر گزر گئی، اور آج میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ پر اثر لہجہ، سحر انگیز آواز، جیسے اس کے دل و دماغ کو چھو رہی تھی۔ یہ شاید الفاظ کا ہی اثر تھا، یا پھر اس کے لہجے کا۔ اس کے دل ایک دم سے کانپ اٹھا تھا۔ کچھ دیر قبل اس نے قدموں کی چاپ سنی، مگر آنکھوں پر بازو رکھے وہ چپ چاپ لیٹا رہا۔ کچھ دیر کھٹ پٹ ہوئی، پھر اس کے بعد شاید آنے والی شخصیت نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ پھر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبایا گیا۔ اس کے بعد قدموں کی آواز آئی جو کہ باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ہونے کو تھی۔ ٹیپ ریکارڈر سے آتی آواز سن کر اس نے آنسو غیر ارادی طور پر آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ دل کو ایک دم سے ٹھیس سی لگی ہو جیسے۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ زخم درد کرنے لگے۔ آنسو دونوں درد کے سہ نہ سکے اور باہر نکل کر آنے لگے۔ جوں ہی اس نے تلاوت ختم کی، اس کا جسم کپ کپا اٹھا اور وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے رب کو منائے گا، اور رو رو کر منائے گا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گر رہے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ بہت کہ ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے۔ اقبال علوی کی 2 ہی اولادیں تھیں، شانزے اقبال اور عاطف اقبال۔ اقبال کو دونوں بہت زیادہ پیارے تھے، مگر شانزے میں تو اقبال علوی کی جان تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ جیسے شانزے اقبال بہت زیادہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، جبکہ عاطف علوی اس سے تھوڑا کم شرارتی تھا، شرارت کر کے معصوم شکل بنا لیتا تھا۔ شانزے اقبال کی عادت تھی یہ شانزے کی عادت تھی، وہ بچپن سے ہی پوزیشن ہولڈر تھی۔ کوئی کلاس ایسی نہ تھی جس میں سے پوزیشن نہ حاصل کی ہو۔ اپنے ادارے میں وہ اول آتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس وقت اس کے ابو نے کہا تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی۔ والدین اولاد کے بارے میں کئی خواب دیکھتے ہیں، مگر شانزے کے باپ نے اس کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا اور وہ اسے پورا کر بھی سکتا۔ کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس تھی اور بینک بیلنس اس کے علاوہ تھا۔ عاطف علوی نے FSc پاس کرنے کے بعد زمینوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس نے اقبال نے کہا بھی تھا کہ تم آگے بڑھو، مگر اس کی دلچسپی اسی میں تھی، تو انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ مگر شانزے نے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا، اور وہ بھی پہلی باری میں۔
اقبال الوی نے خاندان کی مخالفت کے باوجود اس کو میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا۔ وہ جو کیسٹ لگانے کے لیے روم میں آئی تھی، مریض کو خالی بستر دے کر چونکی، چند لمحے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹیچ باتھ کی طرف بڑھی، مگر مریض وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ بستر کے قریب آن کھڑی ہوئی، مختلف سوچیں اس کے دماغ میں ایک دم سے آئی، پھر اچانک اس کی نگاہ ٹیبل پہ پڑی گلاس کے نیچے پڑ پڑاتا کاغذ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ شاید اس ڈائری سے ہی نکالا گیا تھا جو ہر روم میں مہیا کی گئی تھی۔ وہ کاغذ کی طرف بڑی، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھے گئے چند الفاظ: مجھے میری رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے شکریہ۔ شانزی نے جو ہی دہم کے پیپرز لیے، اس نے پھپھو کے گھر جانے کا ارادہ بنا لیا، جو کہ دیہات میں ہی رہتی تھی۔ اس کی خواہش پر اقبال الوی نے پھپھو کے گھر چھوڑ آئے۔ وہاں کے بچوں کے ساتھ اس کی اچھی بن چکی تھی۔ جب اس نے بچوں کو مٹی کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو بولی، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کہنے کے ساتھ ہی وہ ان کے قریب بیٹھ گئی، پھر ان کے ساتھ ہی خود بھی مٹی سے مختلف چیزیں بنانے لگی، جس کی وجہ سے سارے ہاتھ پاؤں مٹی والے ہو گئے۔ بالوں کو پیچھے کرنے کی وجہ سے بال اور منہ میں بھی مٹی بھر گئی۔ لباس سے ہاتھ صاف کرنے کی وجہ سے وہ بھی مٹی سے بھر گیا۔ 10 کلاس کی بچی۔ کھیلتے کھیلتے اچانک اس کی نظر دروازے کی طرف اٹھی۔ دروازے میں کھڑے اقبال الوی بہت پیار سے اپنی لاڈلی کو دیکھ رہے تھے، جو بچوں کے ساتھ خود بھی بچی بنی ہوئی تھی۔ اقبال الوی کو دیکھتے ہی اس نے سب کچھ چھوڑا اور ابو جی کہتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ نتیجہ دن ان کے کپڑے بھی مٹی سے بھر گئے۔ سفید کپڑے مٹی سے بھرے عجیب لگ رہے تھے، مگر انہیں جیسے اس کی کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ کیا کر رہی تھی میری گڑیا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ وہ خوشی خوشی انہیں بتانے لگی۔ چلتے چلتے دونوں شہتوت کے درخت کے قریب پہنچ گئے۔ شہتوت کے بڑے گھنے درخت کے نیچے چرپائیاں رکھی تھیں، جن پر ان کی بڑی بہن اور بہنوئی بیٹھے تھے۔ دونوں انہیں مل کر انہی چرپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ شانزی نہانے کے لیے کپڑے اٹھا کر چل دی۔ جب وہ نہا کر آئی تو اس وقت عاطف الوی بھی آ چکا تھا۔ وہ بھائی سے اسی گرم جوشی سے ملی۔ اقبال الوی کے کپڑے کو دیکھ کر اسے شرمندگی تو ہوئی، لیکن ہنسی کو روکنا بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کا لباس عجیب مزاحیہ لگ رہا تھا۔ پھپھو اور پھوپھا دونوں عاطف الوی سے مختلف سوال کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کا جواب دے رہا تھا۔ شانزی بھی بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تب تک افرا، جو پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کی ہم عمر تھی، ٹرے اٹھائے آگے آئی۔ ٹرے میں رکھے 5 شیشے کے گلاس سرخ شربت سے بھرے ہوئے تھے، جن پر تیرتے چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ اس نے باری باری سب کی طرف ٹرے کی اور انہیں ایک ایک گلاس دیا۔ افرا نے السلام علیکم کہتے ہوئے اپنا سر اقبال الوی کے آگے سر جھکایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر افرا نے عاطف الوی کو سلام کیا، جس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ سر کو ہلکی سی جنبش دی اور لب تھوڑے سے ہلائے، شاید اس نے سلام کا جواب دیا تھا۔ تبھی بچے بڑے سے دیسی مشک پکڑ لائے۔ پھوپھا نے اٹھ کر اسے ذبح کیا۔ پھوپھی کھانا پکانے چلی گئی۔ پھوپھا اور اقبال الوی کھانا پکنے تک باتیں کرتے رہے، جبکہ شانزی عاطف الوی کو لے کر کھیتوں کی طرف چل پڑی۔ کھانا پکنے سے تھوڑی دیر پہلے دونوں لوٹ آئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر کچھ دیر بعد وہ تینوں اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اس نے موبائل چارجنگ پر لگایا اور پھر ناشتہ تیار کرنے کے لیے کچن میں آیا، لیکن کچن میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے فریج کھول کر چیک کیا، مگر اس میں بھی کچھ ایسا نہ تھا کہ وہ اس سے ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کر لیتا۔ چند لمحے وہ فریج کھولے، سوچتا رہا، پھر فریج سے رات کا بچا ہوا دودھ اٹھایا اور اس سے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد وہ اکلوتے کمرے کی طرف بڑھا اور وہاں جا کر اس نے بالوں میں برش پھیرا۔ وہ اس کرائے کے مکان میں 1 ہفتے سے رہ رہا تھا۔ اس کے تبادلے کی درخواست منظور ہو گئی تھی اور اسے کل سے ڈیوٹی پر جانا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی۔ بالوں میں برش پھیرنے کے بعد اس نے اپنی دونوں جیبوں کو ٹٹولا اور پھر پینٹ کی دائیں جانب سے پیسے نکالے، گن کر پھر سے جیب میں ڈال دیے۔ پھر چارجنگ پر لگے فون کو اتارا۔ موبائل کو اتار کر کچھ سوچتے ہوئے اسے وہی میز پر رکھا۔ سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شناختی کارڈ سمیت کچھ نہ اٹھایا۔ مکان کو لاک کر چابیاں اس نے پینٹ کی بائیں جانب میں ڈالی۔ ابھی وہ ایک گلی مڑا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک آدمی کا جوس پیتے ہوئے دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے جانتا ہو، مگر سائڈ پوسٹ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے کو شاید اس کا گھورنے محسوس ہوا۔ جوس پیتے پیتے اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گھبرا کر ایک دم کھڑا ہوا۔ نتیجتاً گلاس نیچے گر گیا اور ٹوٹ کر کرچیوں میں بٹ گیا۔ وہ ایک دم سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اسے پہچان چکا تھا، اس وجہ سے ہی وہ اس کی طرف لپکا۔ لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ آخر اس نے اسے پکڑ ہی لیا تھا۔ گریبان سے پکڑتے ہوئے اس نے ایک مکہ دوسرے منہ پر رسید کیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا، سالے کمینے، ہر بار پکڑائی نہیں دیتا۔ پکڑائی؟ اس بار تجھے تھانے کی ہوا لگوا کر ہی رہوں گا۔
کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے گریبان پکڑ رکھا تھا اور دوسری ہاتھ سے پٹائی جاری رکھی۔ وہ اچانک چونکا کیونکہ پولیس کی گاڑی کی آواز قریب سے سنائی دی اور یہی موقع اسے نقصان دے گیا کیونکہ اگلے نے ایک دم سے زوردار موقع اس کے بائیں جبڑے پر رسید کیا۔ وہ جو اس کے اس لمحے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، مخالف اس کی گرفت کم ہو گئی۔ اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے مخالف نے خود کو چھڑایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اسے بھاگتے دیکھا ضرور مگر خود اس کے پیچھے نہ گیا کیونکہ وہ پولیس کی گاڑی کا مجمع کے قریب آن رکی تھی جو ان کو لڑتے دیکھ کر جمع ہو گیا۔ ہتھ کڑی لگاؤ اسے، وہ شاید بڑے عہدے پر فائز تھی۔ غصے سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک سپاہی کو کہا۔ خون کا قطرہ زمین پر گرا۔ اس نے دائیں بازو سے جبڑے کو صاف کیا۔ سفید شرٹ یکدم سرخ ہو گئی۔ وہ جو ابھی تک حکم دینے والے کو غصے سے دیکھ رہا تھا، بازو پہ لگے خون کو دیکھا۔ وہ جو بچپن میں خون کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتا تھا، اب اسے کوئی اثر تک نہ ہوتا تھا۔ آپ کو چوڑیاں پہنانے کے لیے نہیں کہا گیا کہ جب وہ ہاتھ آگے کریں گے تب آپ پہنائیں گے۔ اسے جلدی سے ہتھ کڑی لگاؤ اور ادھر لے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہتھ کڑی لگتے ہی اس نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ لوگ طنز سے اس پہ ہنس رہے تھے۔ تھانے کی ہوا لگوانے والا خود تھانے میں جا رہا ہے۔ وہ بھی ان کا مطلب سمجھتا تھا، اس وجہ سے اس کے ہونٹوں کو طنزاً پھیلایا اور پھر گاڑی میں جا بیٹھا۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے جا رکی۔ میڈم مصطفیٰ، کیا اسے لاک اپ؟ ایک سپاہی نے پوچھنا چاہا مگر اس کی بات پوری ہونے سے قبل اس نے جواب دیا، نہیں، اسے ادھر روم میں لے آؤ۔ شان بے نیازی سے کہتی وہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچ کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ ابھی تک غصے سے تک رہا تھا، اس کے اشارے کرنے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دو سپاہی اس کے پیچھے کھڑے تھے جو شاید اس کی رکھوالی کر رہے تھے۔ وہ بھاگ نہ جائے مگر اس نے کہاں بھاگنا تھا، اگر بھاگ بھی جاتا تب بھی اسے یہیں آنا تھا۔ مصطفیٰ نے کوہنیاں میز پر ٹکائے اور مٹھیوں پر چہرہ ٹکا دیا۔ سامنے ڈائری کھلی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پین پکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، جی، تو آپ اپنے بارے میں تمام ڈیٹیلز بولتے جائیں کہ کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں اور مار پیٹ کیوں کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جو کمرے کا جائزہ لے رہا تھا اس کے بولنے پر چونک کر متوجہ ہوا اور اس کے بعد ختم ہوتے ہی وہ طنزاً مسکرایا۔ بے شک اس کی مسکراہٹ دل موہ لینے والی تھی مگر اس وقت مصطفیٰ کو وہ زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ او مسٹر، میں نے آپ کو بتی سے نکالنے کا نہیں کہا۔ اس کے مسکرانے پر وہ ذرا اونچی آواز سے بولی۔ اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ وہ جیسے اس کے غصے کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ دیکھ کر مصطفیٰ کا پارا ایک دم آخری لیول پر جا پہنچا۔ لے جاؤ اور اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے تمام ڈیٹیلز مہیا کرو۔ اس نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے سپاہیوں سے کہا۔ خیال رہے مس مصطفیٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ میرے بارے میں آج حکم دے رہی ہیں کل میں آپ کے بارے میں نہ دے رہا ہوں۔ وہ اسی مسکراہٹ سے بولا۔ لے جاؤ اسے، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کے ساتھ چل دیا۔ کیا کچھ بتایا اس نے؟ آدھے گھنٹے بعد جب سپاہی روم میں آئے تو ان سے پوچھا۔ نو میڈم، وہ ایک لفظ تک نہیں بتا رہا، سپاہیوں نے جواب دیا۔ اچھا، اسے ابھی لاک اپ میں ڈال دو، کل اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ابھی آپ انور صاحب کو بلا دیں تاکہ اس فائل کو دیکھ لیں۔ اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں سلیوٹ کرتے ہوئے باہر نکل گئے اور فائل کا مطالعہ کرنے لگے۔ شانزے کو میڈیکل کالج آتے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ بلیک عبایا کے ساتھ بلیک دوپٹہ استعمال کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی ٹائمنگ کے مطابق کالج میں داخل ہوئی۔ ابھی اس نے تھوڑے فاصلے طے کیا تھا کہ اسے چند لڑکوں کے کہکے سنائی دیے۔ وہ تھوڑا چونک کر اس طرف متوجہ ہوئی۔ بیک وقت ان لڑکوں نے بھی اس کو دیکھا اور ساتھ ہی کو اشارہ کر کے کہا۔ نتیجتاً وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر بھرپور طریقے سے ہنسا۔ پھر وہ تینوں تیسرے کو کچھ کہتے پھر وہ ایک دم کہکا لگا دیتے اور بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ چند لمحہ تو وہ اسی تماشے کو دیکھتی رہی پھر جو اس کی وجہ سے وہ تینوں مل کر رہے تھے۔ پھر دھیمی آواز میں بولتی چل دی، بڑے کمینے ہیں، پتہ نہیں داخلہ کس نے دیا ہے ان لفنگوں کو اس کالج میں۔ انہوں نے اسے بولتے دیکھا مگر سمجھ نہ پائے۔ چل یار، اب اٹھ بھی جا، اور کتنی دیر بیٹھا رہے گا، لیکچر تو ختم ہو گئے۔ وہ دونوں اسے آخر اٹھانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ چھٹی کا وقت تھا، ہر کسی کو کالج سے باہر جانے کی جلدی تھی۔ وہ تینوں بھی اپنے اپنے بیگ اٹھا کر روم سے نکل آئے۔ گلزار، وہ دیکھ میچنگ کھڑی ہے۔ میچنگ، ہاں۔ اس میں سے ایک نے گلزار کو اس کی طرف متوجہ کیا جہاں شانزے کھڑی تھی۔ اتفاقاً آج گلزار بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں تھا، اس وجہ سے وہ اس کو میچنگ کہہ رہے تھے۔ بلیک عبایا، بلیک بیگ، بلیک شوز اور بلیک دوپٹہ، ان میں سے ایک نے کہا۔ دوسرے نے جھٹ سے کہا، اور بلیک چہرہ۔
اس کے اس طرح کہنے پر تینوں کا کہکا بے وقت نکلا۔ شانزے نے ان کی طرف دیکھا، اتنے میں ایک رکشہ اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ ہاسٹل دور ہونے کی وجہ سے اس نے رکشہ لگوا رکھا تھا۔ وہ تینوں ابھی تک رہے تھے، تک کہکے لگا رہے تھے، جاہل نہ ہو تو بدتمیز گدھے، جو منہ میں آیا کہتی وہ رکشے میں سوار ہو گئی۔ ان تینوں نے اس کے لب ڈھیلتے دیکھے اور آواز اب بھی نہ سن سکے۔ ہفتہ بھر وہ اسے یوں ہی تنگ کرتے رہے، پھر وہ کبھی دکھائی نہ دیے، اور شانزے نے اس پر رب کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کی دوستی کلاس فیلو ہانیہ سے ہوئی۔ پھر جب اس دن اسے بخار ہوا تھا تو وہی ہانیہ ہی تھی جس نے اسے گلزار کے ساتھ بھیج دیا۔ شانزے کو وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے، اس وجہ سے وہ ہچکچا رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور یاد تو گلزار کو بھی تھے جب وہ غصے سے انہیں گھور کر جاتی تھی۔ اس کے غصے سے گھورنا گلزار کو بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر ان دوستوں کو بھی اس نے روکا اور خود بھی رک گیا اس کی اس طرح کی حرکتوں سے۔ السلام علیکم، وہ جو الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی آواز سن کر پلٹی۔ وعلیکم السلام، بیٹھے ہیں سر۔ الماری بند کر کے وہ ابھی ان کے سامنے آ بیٹھی۔ وہ ابھی تک انسپکٹر صاحب نہیں آئے کیا؟ ٹریفک پولیس کی یونیفارم میں ملبوس شخص نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، اس نے دو لفظی جواب دیا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، تبھی ایک سپاہی آفس میں داخل ہوا اور سلیوٹ کیا۔ میڈم، وہ کل والا شخص تنگ کر رہا ہے، سپاہی نے دوبدانہ انداز میں کہا۔ اسے ادھر لے آئیں، میں ذرا پوچھوں، کیا مسئلہ ہے اسے؟ اس نے ذرا سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا میڈم، کہنے کے ساتھ اس نے سلیوٹ کیا اور باہر نکل گیا۔ چھوڑو مجھے، میں بھاگ نہیں رہا کہ اس طرح مجرموں کی طرح پکڑ رکھا ہے۔ اس کی آواز اندر تک آ رہی تھی، شاید انہوں نے اسے پکڑ کر رکھا تھا۔ وہ جو آفس کا جائزہ لے رہا تھا آواز سن کر کچھ چونکا اور دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اتنے میں سپاہی ایک شخص کو پکڑ کر اندر لائے۔ ارے تم یہاں کیسے؟ اس نے حیرانی سے او شکر ہے خدا کا، خالد تمہیں اس نے بھیجا؟ سپاہیوں نے ابھی تک اسے پکڑ رکھا تھا۔ خالد نے انہیں چھوڑنے کے لیے اشارہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے ملے۔ یہ حالت کس نے بنائی تیری؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تیری بھابھی کے سوا اور کون کر سکتا ہے اپنا یہ حشر؟ اس نے مصفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یو ایڈیٹ، اس نے بات سنتے جھٹ سے کہا اور ساتھ ہی غصے سے دانت پیسے۔ دونوں کے کہکے بیک وقت نکلے۔ وہ کس وجہ سے بھلا؟ خالد نے کنٹرول کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ایک لمبی سٹوری ہے، آ کر سناؤں گا۔ اچھا تم اپنی بائک کی چابی دو، پیٹ میں چوہے نہ ہوں۔ کل صبح سے بیچارے بھوکے ہیں، انہیں کچھ کھلا پلا کر آتا ہوں، 10 منٹ کے بعد تمہارے سوالات کے جواب مہیا کروں گا۔ تب تک تم ان سے میرے بارے میں تفصیل جان لو، لیکن تم خود اسے کچھ نہیں بتاؤ گے، اوکے؟ جی حکم سرکار کا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور سر کو نیچے کر کے مسکرا کر کہا۔ سر کہنے کے ساتھ اس نے خالد کو سلیوٹ کیا۔ مصفا نے اس کے سلیوٹ کرنے کے انداز پر سحر زدہ ہوئی۔ خالد نے مسکرا کر سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو ٹھیک ہے جاؤ۔ خالد نے چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور وہ آفس سے نکل رہا تھا جب اس کی مصفا نے آواز سنائی دی۔ سر وہ بائک بھی لے کر چلا جائے گا آپ کی؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ خالد بھی اس کی بات سن کر مسکرایا۔ بائی دی وے، اس نے کیا کیا ہے؟ خالد نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ جواباً مصفا نے ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ سنتے ہوئے وہ زیر لب مسکراتا رہا۔ ابھی 10 منٹ میں سے 1 منٹ رہتا تھا جب دوسرے دروازے سے آواز آئی۔ میں آئی کم ان؟ آواز سن کر دونوں دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سر اندر کیے اجازت لے رہا تھا۔ خالد اس کے انداز پر مسکرایا جب مصفا نے دانت کچکچائے۔ وہ مصفا کو دیکھ کر مسکرایا اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ مصفا نے حیرانی سے اسے دیکھا، آنکھیں ایک دم حیرانی سے کھل گئی۔ تو میڈم، آپ میری سیٹ سے اٹھنا پسند فرمائیں گی؟ تھوڑا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر دوسری چیئر پر جا بیٹھی۔ حیرانی ابھی تک اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی تو کل کے سوالات کے جوابات دے دوں آپ کو؟ کہنے کے ساتھ ہی وہ تھوڑا آگے کی طرف جھکا اور ایک پین اٹھایا، خالی کاغذ کو اپنی طرف کھسکایا اور اس پر کچھ ڈرائنگ کرنے لگا۔ تو میں ہوں زحا مصطفیٰ، انسپکٹر زحا مصطفیٰ۔ آخری 3 الفاظ پر اس نے تھوڑا زور دیا اور مصفا کو دیکھا۔ مصفا نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر نظریں اس کے کاغذ پر گاڑ دی جس پر زحا نے 2 آنکھیں بنا دی تھیں۔ اچھا تو زحا، میں چلتا ہوں، خالد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی بیٹھو، میں نے مینگو جوس لانے کا کہا تھا، بس آنے ہی والا ہوگا، زحا نے خالد کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سے ڈرائنگ شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے۔ اتنے میں جوس آ گیا۔ زحا نے ایک گھونٹ بھرا اور پھر سے ڈرائنگ کرنے لگا۔ دونوں کے جوس ختم کرنے تک وہ اپنی ڈرائنگ مکمل کر چکا تھا۔ زحا نے ڈرائنگ کا رخ ان دونوں کی طرف کیا۔ یہ شخص جہاں کہیں بھی نظر آئے مجھے اطلاع کر دینا خالد، باقی پھر ملیں گے۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور خالد آفس سے نکل پڑا اور پیچھے زحا بھی چل پڑا۔ زحا نے چابی اسے پکڑائی۔ اچھا زحا، مجھے یہ بات حیران کر رہی ہے کہ تم نے انہیں اپنے بارے میں کل کیوں نہیں بتایا؟ خالد نے ذرا پریشان بھرے لہجے میں کہا۔ او میرے بھولے بادشاہ، زحا نے ہنستے ہوئے کندھے تھپتھپائے۔ وہ رک گیا۔
دیکھ اگر کل انہیں ساری ڈیٹیل بتا دیتا تو پھر کیسے پتہ کرتا کہ اسٹاف کیسا ہے؟ اور خدا کا شکر ہے کل تک میں جن سے ملا ہوں وہ تمام کے تمام میری امیدوں پر پورا اترتے ہیں، اور آج SI انور صاحب سے ملاقات ہو جائے گی۔ خیر چھوڑو تم، پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اس نے خالد کو روانہ کیا ہی تھا کہ دونوں دور سے آتے یونیفارم میں ملبوس شخص کو اس نے دیکھا، پھر وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ گلزار تیز تیز قدموں سے چلتا کالج سے باہر کی طرف آ رہا تھا جب اسے شانزے کو دیکھا۔ گلزار کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ سر نیچے جھکائے دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی اور ایک ہاتھ ماتھے پہ تھا۔ گلزار کو لگا جیسے اس کا بخار بڑھ گیا ہو۔ ابھی کل ہی تو اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ جب اس نے ہاتھ رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ آگ کا گولا کندھے پہ کسی نے رکھ دیا ہو۔ آر یو اوکے شانزے؟ قریب پہنچ کر گلزار نے شانزے سے پوچھا۔ شانزے نے اپنا ماتھا سے ہاتھ ہٹایا۔ کل والا واقعہ اسے یاد آیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا ہے۔ یس اوکے، اس نے ذرا غصے سے جواب دیا، حالانکہ گلزار نے مخلص ہو کر پوچھا تھا، مگر اس طرح کا جواب سن کر اس نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ موبائل بجنے لگا۔ جیب سے موبائل نکال کر کال اٹھائے۔ ارے لومڑ کہیں کے، یہ تھیلا کون اٹھائے گا؟ دوسری جانب سے شاہد مسعود تھا جو کہ گلزار کا دوست تھا۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور واپس بیگ اٹھانے چل پڑا۔ ویسے تو بڑی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اس بیگ کی، اور اب یہ تھیلا بن گیا؟ گلزار نے تھوڑا طنزاً کہا۔ ہاں کئی بار تو کہہ چکا ہوں کہ یہ مجھے گفٹ کر دے، مگر اس نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ لے پکڑ۔ گلزار نے کتابیں نکال کر اسے بیگ دے دیا۔ اس نے بھی بے شرمی سے ہنستے ہوئے بیگ پکڑ لیا۔ اب چلو تمہیں ڈراپ کرتا جاؤں گا، کہنے کے ساتھ ہی اس نے کتابیں وغیرہ اٹھائی اور چل پڑا۔ مسعود نے دونوں بیگ اٹھائے اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ خان وہ دیکھ، میچنگ۔ ڈونٹ کال ہر میچنگ، ہر نیم از شانزے، گلزار نے تھوڑا منہ بگاڑ کر کہا۔ گلزار بھی اس سے کافی دور تھا، کتابیں سینے سے لگائے چلا آ رہا تھا جب اسے یوں محسوس ہوا شانزے گر رہی ہو۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے کتابیں نیچے گری اور اسے بھاگ کر شانزے کو گرنے سے بچایا۔ اس کے لب ہل رہے تھے۔ گلزار نے کان قریب کیا، وہ دودھ پاک پڑ رہی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے گاڑی نکالو، گلزار نے چابی اسے پھینکی اور کڑائی۔ مسعود نے چابی پکڑی اور بھائی کی طرف بھاگا۔ گلزار نے شانزے کو اٹھایا اور خود تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکلا۔ مسعود نے ڈائرنگ کی جبکہ گلزار اسے پکڑے بیٹھا رہا۔ قریبی ہسپتال میں گلزار نے شانزے کو کمرے میں پہنچایا اور خود پریشانی سے ٹہلنے لگا جبکہ مسعود بیگز لینے کالج دوبارہ روانہ ہوا۔ وہ آفس میں واپس آیا، اپنی چیئر پر بیٹھا، ٹیبل پر ایک نگاہ دوڑائی، ساتھ پڑی فائل اٹھائی اور کھول کر پڑھنے لگا۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ وہ اس دروازے کی طرف متوجہ سر سے اندر آنے کی اجازت دی۔ آنے والا بھرپور شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے آ کر سلیوٹ کیا۔ ظہر نے سر سے اشارے کر کے جواب دیا۔ ظہر نے طائرانہ نظروں سے آنے والے کا جائزہ لیا۔ یونیفارم میں ملبوس شخص سخت مزاج لگ رہا تھا۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں رت جگہ کا مکمل ثبوت فراہم کر رہی تھیں۔ ظہر کا اس بات کی قطعاً سمجھ نہ آئی۔ ظہر نے آنے والے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مقابل چیئر پر بیٹھا لیکن نظریں ظہر پر گاڑ دی۔ ظہر کو یہ عمل عجیب تو لگا تھا مگر اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ ہاں لیکن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مقابل اس کے سوالوں کو سمجھ چکا تھا، اس لیے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ آپ یقیناً انسپکٹر ہیں۔ انداز تھوڑا سوالیہ تھا۔ ظہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ سوالات ابھی بھی آنکھوں میں موجود تھے۔ میں ASI انور ظہر کو پتہ تو چل چکا تھا کہ یہ ASI ہے، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اچانک دروازہ کھٹکا۔ ظہر چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا۔ دروازے سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور انور کی طرف بڑھ کر بولا، انور صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو جلد ہی چھڑوا لیں گے، مگر آج تیسرا دن ہے، میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ وہ لوگ تعاون کی رقم مانگ رہے ہیں، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ ظہر اس کی باتیں تو سن رہا تھا مگر نظریں انور پر ہی تھیں۔ انور کے ایک سایہ سا گزر رہا مگر اس نے جلد ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ ظہر کچھ چونکا۔ انکل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انور نے اس کو تو تسلی دی مگر اس کا انداز تھوڑا چغلی کھا رہا تھا۔ ظہر کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر اس کا کیا راز ہے؟ ASI انور صاحب، فکر کیوں نہ کروں؟ میرا جوان بیٹا مصیبت میں ہے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صرف آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، لیکن آپ ہر بار نئے لفظوں کے ساتھ تسلی دے دیتے ہیں۔ لیکن اب میں کچھ نہیں سنوں گا، میں جا کر انہیں رقم دے آتا ہوں۔ میرے بیٹے سے انمول کوئی اور چیز نہیں، دنیا کی ساری دولت میرے لیے اس کے بغیر بیکار ہے۔ اب میں کچھ نہیں سنوں گا۔ آپ کی ہاں ووٹنے لگا۔ انور بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے مگر اس سے پہلے ظہر بول پڑا، ایک منٹ انکل، آپ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو جانے لگے تھے اس کی بات، وہ مڑا اور اسے رک کر اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بیٹھیں پلیز، اس نے ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ تو گیا مگر سوال ابھی بھی چہرے سے ظاہر تھے جیسے کچھ دیر قبل ظہر کے تھے۔
میں زہا شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس کی بات سن کر وہ شخص بولا، میرا نام فاروق ہے۔ 3 دن قبل کچھ گنڈوں نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا۔ وہ کئی مہینوں سے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے پھر وہ تمام واقعات معلوم ان سے بتاتا چلا گیا، یہاں تک کہ ASI انور سے متعلق تعلق بھی بتا دیا کہ اس کے دوست کا بیٹا ہے، اور اس نے اس کے ذریعے پھر وہ تمام واقعات و معلومات اسے بتاتا چلا گیا، یہاں تک کہ ASI انور سے تعلق بھی بتا دیا کہ یہ اس کے دوست کا بیٹا ہے، اور اس نے اس کے ذریعے ہی انہیں پکڑنا تھا، مگر کسی وجہ سے ابھی تک پکڑ نہیں پایا۔ زہا نے تمام باتیں غور سے سنی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو جلد ہی آپ کا بیٹا خود لوٹ آئے گا، بس آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ دعا خدا۔ فاروق کو اس کی باتیں سن کر اچھا لگا، پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر جانے لگا۔ زہا بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ فاروق کو اس نے نمبر دے کر کہا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے اس وقت فون کر دیجیے گا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا اور چلا گیا، اور وہ واپس آیا تو انور آفس سے جا چکا تھا۔ اس نے فائل کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی، زہا صاحب، آپ کا کہا سچ نکلا، میں جو ہی گھر آیا میرا بیٹا خود آ چکا تھا، آپ کو اللہ خوش رکھے۔ وہ دعائیں دینے لگے۔ زہا تھوڑا سا حیران ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعاون لیے بغیر وہ اسے چھوڑ دیں۔ کال بند کر کے اس نے میز پر رکھا، پھر وہ ماضی کی سوچوں میں گم ہو گیا۔ مسعود بیگز لے کر واپس آ چکا تھا۔ دونوں روم کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ جبھی ڈاکٹر باہر آئی۔ مریضہ آپ کی مسز ہیں؟ ڈاکٹر نے گلزار سے ہی سوال کیا۔ غیر ارادی طور پر گلزار کا سر ہاں میں ہل گیا۔ بخار کی شدت سے بے ہوش ہوئی ہیں، انہیں ہوش آ چکا ہے، یہ کچھ میڈیسن لے لیں۔ ہاں ایک اور بات، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، آپ لے کر گھر جا سکتے ہیں۔ وہ جو جانے لگی تھی رک کر دوبارہ بولی، اچھا تم رکو، میں بل بھر کے آتا ہوں، گلزار نے مسعود سے کہا۔ مسعود نے ہاں میں سر ہلایا۔ بل بھر کے وہ جب واپس آیا تو اس وقت شانزے روم سے نکل رہی تھی۔ شانزے نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ جبھی گلزار نے کہا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، میں خود جا سکتی ہوں، آپ نے جو کچھ کیا اس کا شکریہ۔ اس کے الفاظ جیسے طنز میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لہجہ تھوڑا التجائیہ تھا۔ نو نیور، آپ جیسے اونچے لفنگوں کے ساتھ جانے سے تو بہتر ہے میں پیدل چلی جاؤں۔ اس نے سختی سے الفاظ ادا کیے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ اسے لانے والا بھی تو یہی تھا۔ اس کے الفاظ سن کر گلزار نے لب بھینچے، ایک دم رکا اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آرام سے جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کر گاڑی میں لے جائیں۔ مسعود غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا اور گلزار سے بات کر رہا تھا، جسے غصے اس کے اونچے لفنگے کہنے پر آیا تھا۔ یعنی تم پروف کرنا چاہتے ہو اس کے الفاظ کو؟ اب وہ خود آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ خود کو شہزادی سمجھتی ہے نا؟ وہ اسی راستے کو دیکھ کر بول رہا تھا جہاں سے ابھی وہ گئی تھی، اور اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ چلو آؤ چلتے ہیں گھر، چابی دو۔ چلتے ہوئے وہ اس سے بولا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جواباً اس نے بھی چابی سے پکڑائی۔ کار میں بیٹھ کر گلزار نے دوائیوں کا شاپر پیچھے سیٹ کی طرف پھینک دیا۔ مسعود کو بیٹھتے ہی اس نے تیزی کے ساتھ گاڑی پارکنگ ایریا سے باہر نکالی۔ غصہ اس کے انداز سے ظاہر تھا، خود کی تذلیل، اور وہ بھی بے وجہ کون بھلا برداشت کرتا ہے، اور پھر وہ بھی تو انسان تھا، بلا جواز کی خود کی تذلیل کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی ہانیہ کے دوست ہونے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی زن سے بھگا لے جاتا، یکدم موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ گلزار نے گاڑی کی رفتار کم کی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ اسے ایک جگہ لوگوں کا ہلکا سا ہجوم دکھائی دیا۔ اس نے چونک کر گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر اس طرف بڑھا۔ مسعود بھی اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جو ہی گلزار نے شانزے کو دیکھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور 2-3 بار پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے اسے اٹھایا اور گاڑی کی طرف چلنے شروع کر دیا۔ وہاں کچھ لوگوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، مگر اسے ان کے متعلق پرواہ نہ ہوئی۔ چند لمحے پہلے کا غصہ یکدم جیسے غائب ہو چکا تھا۔ گلزار نے شانزے کو آرام سے گاڑی میں بٹھایا اور چابی دوبارہ مسعود کو گاڑی چلائی تاکہ وہ ہوش میں نہ آ جائے اور پھر سے کوئی مصیبت درپیش ہو۔ اس نے گاڑی کو گرلز ہاسٹل کی طرف والے راستے پر ڈال دیا۔ گاڑی ہاسٹل کے سامنے جا رکی اور دونوں نے نظروں میں جیسے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ اب اسے اندر کیسے لے جایا جائے۔ چند لمحے اس نے سوچا، پھر اس نے گاڑی سے نکال کر ہاسٹل کی طرف بڑھا۔ وہ جو ابھی تک بے ہوش تھی، وہ اسے اٹھائے اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جو کہ اس کا کمرہ تھا، جس کی رہنمائی پہلے سے کی گئی تھی۔ اسے بستر پر لٹا کر وہ مڑا اور باہر آ کر اس نے مسعود سے گاڑی کی چابی لی اور گاڑی سٹارٹ کر کے تبھی مسعود سے بولا، ارے وہ اس کی کتابیں اور بیگ تو دے دو، کہیں اس کے لیے وہ دوبارہ نہ لڑ پڑے۔ گلزار نے اسے دیکھا اور پھر گاڑی بند کر کے اس نے اس کی کتابیں اور بیگ نکالنے کو کہا۔
پھر وہ تمام اشیاء جو کہ اس کی تھی وہ اٹھا کر ایک بار پھر سے ہاسٹل میں داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے شانزے کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ساتھ میں چند ایک لڑکیاں اور بھی موجود تھیں۔ کتابیں اور بیگ رکھتے ہوئے وہ تھوڑا لحاظ سے بولا، مس شانزے آپ کی بکس۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، اللہ حافظ کہتے وہ چل دیا۔ ساتھ ساتھ بیٹھی لڑکیاں مدھم مسکان سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ باہر آ کر اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ گھر آ کر اسے یعنی مسعود کو اس نے اچھا سا کھانا کھلایا اور پھر اسے وہ ہاسٹل چھوڑ آیا۔ ادھر شام کو جب شانزے نے بکس کھولی اور ادھر تو ایک اضافی کتاب بھی موجود تھی، اس کو ایک پل کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ کتابیں دینے آیا تھا اور اس کے بعد جو لڑکیاں نے اس سے سوالات پوچھنے شروع کیے تھے، تو اس نے سر پکڑ لیا، لیکن ان کے سوالات پر پھر بھی ختم نہ ہوئے۔ آخر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ تب تک کچھ سکون میسر آیا۔ طبیعت اب کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، جہاں بہت خوبصورتی سے لکھا ہوتا، نام گلزار حیدر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اگلا صفحہ پلٹا اور پھر جوں جوں وہ کتاب کے صفحے کھولتی گئی اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری بال مجھے واپس کرو، تم لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دوسرے ہنسنے کے ساتھ ساتھ اس کی بال بھی واپس نہیں کر رہے تھے۔ تبھی کسی نے اسے سختی سے پکڑا۔ اس نے پکڑنے والے کو دیکھا جو کہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تھوڑا ڈرا اور پھر جھجکتے بولا، انکل وہ میری بال۔ اس سے آگے وہ بول ہی نہ پایا تاکہ اس کے گال پر زوردار تھپڑ لگا۔ بڑا آیا میرے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنے والا، آئندہ اگر میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دیا نا تمہاری خیر نہیں۔ اگر کھیلنا ہے تو پھر بھارت کے ساتھ جا کر کھیلو، جو کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان کو ہرا چکا ہے۔ لے آؤ اس کی بال۔ وہ بال اپنے باپ کو پکڑا گئے۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہ ہوا تھا۔ نہ جانے کس بات کا غصہ اس پر نکالا گیا تھا۔ شاید پاکستان کے ہارنے کا غصہ اس پر نکالا گیا تھا، اور پاکستان ہارا بھی تو بھارت سے تھا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ساری رات جاگ کر مگر نتیجہ ایک ہی، وہ بھی ہار کے میں۔ یہ لے پکڑ اور دفاع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اس نے بال اس کے ساتھ ہاتھوں میں تھمائی اور غصے سے بولا۔ وہ وہاں سے چلا آیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کچھ دیر وہ کھڑا روتا رہا، پھر گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں ہی گھر میں داخل ہوا باپ نے پکڑا۔ وہ منہ دھو کر باپ کی طرف گیا۔ باپ نے پکارا، پھر وہ منہ دھو کر باپ کی طرف گیا۔ آنسو اب شاید ختم ہو چکے تھے۔ کھیلا ہے میرا شہزادہ؟ باپ نے سوال پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، باپ نے بیٹے کے بال بناتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس نے اس کی گال کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارے گال پر کیا ہوا؟ اور یہ تم رو کیوں رہے تھے؟ رو کر آئے ہو نا؟ کچھ نہیں ہوا بابا، میں گر گیا تھا اس وجہ سے۔ اس نے بات بنائی، مگر کامیابی پھر بھی نہ ملی۔ سچ بتاؤ زہا، کیا ہوا ہے یہ؟ تمہارے چہرے پر انگلیوں کے نشان کیسے ہیں؟ کس نے مارا؟ اس نے پیار کرتے ہوئے پوچھا تو زہا نے باپ کو ایک نظر دیکھا اور پھر بول پڑا، وہ لڑکے میری بال نہیں دے رہے تھے، پھر ہم لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ سچ اب بھی نہیں بولا اس نے، جانتا تھا کہ اس وجہ سے جھگڑا بڑھ جائے گا، اور وہ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ لو، عجیب بندہ ہے، میچ ہار گیا تو بچے کو کیوں مارا بھائی؟ پھر اس کے بعد اس نے لڑکوں کے ساتھ تو کیا کسی اور کے ساتھ بھی نہ کھیلا۔ فارغ وقت میں وہ پاپا کے ساتھ میچ دیکھتا اور پھر تصویریں بناتا رہتا۔ یوں وہ خود کو مصروف رکھتا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی کسی کو اپنا دوست نہ بنایا، یہاں تک کہ وہ دہم کلاس میں آ گیا۔ دہم کلاس میں آ کے اس کی ملاقات ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جو اس سے بات کرنے کی کوشش میں رہتا اور اس کو فارغ دیکھتا تو اس کے ساتھ آ بیٹھتا، اس سے باتیں کرتا۔ آج تک اس کے مزاج کی وجہ سے کوئی بھی لڑکا اس سے فارغ باتیں نہ کرتا تھا۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ کچھ لڑکے اس سے سبق پڑھنے ضرور آتے تھے، کیونکہ وہ کلاس میں سب سے ذہین اور خاموش رہنے والا لڑکا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی دوستی اس نئے آنے والے لڑکے سے ہو گئی۔ پھر وہ اس قدر باتیں کرتے کہ ختم ہی نہ ہوتی۔ ان کی دوستی اس قدر مشہور ہونے لگی کہ کچھ منچلوں نے ان کو لیلا مجنوں پکارنا شروع کر دیا۔ پھر یک جان دو قالب، اسکول کی دوستی دونوں کو ایک ہی کالج میں لے گئی۔ اس سے پہلے ان کی لمحوں کی یاد میں وہ غائب ہوتا، اچانک دروازہ کھٹکا۔ وہ چونک کر اس طرف متوجہ ہوا۔ اس نے یس کہہ کر اندر کیا۔ ایک کم عمر لڑکا داخل ہوا۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر وہ کچھ الجھا، مگر پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آنے والے نے سلام کیا، مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زہا نے سلام کیا اور پھر اسے پوچھا، جی کیا کہنا ہے آپ نے؟ نوبرٹ نے اسے دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا نام شہزاد ملک ہے اور میں ایک کیس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھا، وہ تھوڑا حیران ہو کر بولا، ایسا کون سا کیس آ گیا جو آپ کو خود آنا پڑا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ تھوڑا تلملا کر بولا، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کسی کیس کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا اور خود کرسی کی پشت سے اپنی پشت ٹکائی۔ جی بالکل، اس نے بھی جواب دینے میں جلدی کی۔ اگر اس قدر یقین ہے تو پھر آپ پہلے اپنا نام تو درست بتاؤ۔ ایک منٹ ویٹ کرو، اس نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگلا ابھی تک سکون سے بیٹھا ہوا۔ ہاں جی، تو اتھر شیرانی،
ज़ہا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا جو کہ حیرانی سے منہ کھولے بیٹھا تھا۔ ज़ہا نے کاغذ پہ اپنی طرف کھسکائے اور ایک پین اٹھا لیا۔ اب اس نے ان کاغذوں پر کچھ بلانا شروع کیا، لیکن پھر ان کو دوبارہ ان کی جگہ پر رکھا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے باس کو جا کر بول دو کہ کوئی چلاک آدمی بھیجیں اگر اس نے میرا پتہ کروانا ہے۔ آپ جسے آدمی بھیجا گا تو اس تک بآسانی پہنچ جاؤں گا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور اتھر کو دیکھتے ہوئے آئی برو کو جنبش دی۔ پھر وہ دوبارہ بولا، ٹھیک ہے۔ اتھر جو ابھی تک حیران ہو کر بیٹھا تھا ایک دم سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ذہان نے دوبارہ سے پین کو پکڑ کر کچھ تیزی سے بنانا شروع کر دیا۔ شانزیں جو کافی دیر سے کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی آخر تھک ہی گئی تھی۔ ارد گرد ایک بار پھر متلاشی نگاہوں سے کسی گاڑی کو تلاش کرنا چاہا مگر شانزیں جو کافی دیر سے کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی آخر تھک ہی گئی۔ ارد گرد ایک بار پھر متلاشی نگاہوں سے کسی گاڑی کو تلاش کرنا چاہا مگر نظریں ناکام ہی لوٹی۔ پھر اس نے ہانیہ کا نمبر ڈائل کیا اور کال اٹھانے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کال اٹھانے کے بعد اس نے سلام کے بعد ہی کہہ دیا، ہانیہ تم اپنے ڈرائیور کو تو بس اسٹاپ پر بھیج دو۔ میں کافی دیر سے بس اسٹاپ پہ آئی ہوں مگر کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی، اوپر سے میری طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے میں بھیج دیتی ہوں، ویسے تم جا کہاں رہی ہو؟ اس نے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھ لیا۔ شانزے نے بھی تھوڑا گہرا سانس لے کر کہا، خالہ جان کے یہاں۔ اکیلی ہے نا؟ اچھا ذرا جلدی بھیج دو اسے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے ہانیہ نے ایک لفظی جواب دیا اور پھر کال کٹ کر دی۔ دوسری طرف نمبر بلانے لگی مگر وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے باپ کو فون کیا جس سے پتہ چلا کہ وہ 2 دن کی چھٹی پہ ہے۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی مگر پھر سے اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، گلزار بھائی آپ شانزے کو تو چھوڑ آئے ہیں اس کی خالہ کے گھر۔ وہ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ میں کہیں نہیں جا رہا، گلزار نے تھوڑا سختی سے۔ گلزار بھائی میرا ڈرائیور چھٹی پر ہے اور کوئی ہے نہیں کہ جو اس کو چھوڑ کے ہے۔ ادھر گھر میں بڑی آپی آئی ہوئی ہیں جو گھر سے باہر تو کیا کچن سے باہر بھی قدم نہیں نکالنے دے رہی، ورنہ میں خود چلی جاتی۔ وہ ایک دم سے ساری تفصیلات فراہم کرنے لگی مگر درمیان میں گلزار نے بات کاٹی۔ تو وہ خود چلی جائے، وہ خود گئی تو ہوئی ہے بس اسٹاپ تک اور کوئی گاڑی بھی نہیں مل رہی اسے، ورنہ وہ مجھے کہنے کی زحمت کبھی نہ کرتی اور نہ ہی مجھے آپ کی اتنی منتیں کرنی پڑتی۔ وہ جو پہلے آرام سے بول رہی تھی آخر میں سخت ہو گئی۔ اچھا بابا اچھا جاتا ہوں، سر ہی خالی کر دیتی ہو جب کھاد چڑھاتی ہو دماغ ایک دم سے۔ اس نے آخر میں سے چڑھانے کے لیے ایسے بات کی اور فون بند کر دیا۔ وہ جو علی کو ملنے جا رہا تھا اب بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہوا۔ گاڑی بالکل اس کے قریب جا کر روکی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر اس نے راستہ چونکہ اس نے بتایا تھا اس لیے اس نے خاموشی سے اپنے کام پر ہی توجہ دی۔ اسے چھوڑنے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑا جبکہ وہ اندر داخل ہو گئی یہ جانے بغیر کہ وہ ڈرائیور نہیں گلزار تھا۔ 2 دن اس نے خالہ کے گھر گزارے، پھر اس نے واپس آنے کے لیے خالہ سے اجازت لی۔ خالہ نے کہا بھی کہ تمہارے خالو آتے ہیں تو تمہیں چھوڑ آئیں گے مگر اس نے ان کی بات ٹال دی اور اکیلی ہی گھر سے نکل گئی۔ ایک بس میں سوار ہوئی جو کہ اس طرف جا رہی تھی جہاں اس نے جانا تھا، جو کہ آدھی سے زیادہ بھر چکی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ بھرتی چلی گئی یہاں تک کہ 2 سواریوں کی جگہ رہ گئی۔ وہ بیگ کو گود میں رکھے کسی سوچ میں گم تھی۔ ڈرائیور نے گانا چلا دیا تاکہ لوگوں کا ٹائم اچھا گزرے۔ ہوندا تہیوں دار، خیر یہ گانا ہے پسند آ رہا ہے بھائی، کہکے کے ساتھ کسی لڑکے کی آواز آئی۔ شانزے نے چونک کر اس کی طرف مچوائے۔ 2 لڑکے جو کہ اس کے برابر والی دوسری لائن میں موجود تھے اس کی طرف متوجہ تھے اور وہ فقرہ بھی شاید اسی کے لیے ہی بولا گیا تھا کیونکہ وہ گانے کی بول سن کر ایک دم مسکرا اٹھی تھی۔ ان کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ شانزے کو عجیب قسم کی خوف محسوس ہوا۔ وہ ڈر کر گاڑی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ابھی بھی اس پہ فکر کس رہے تھے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے خدا سے دعا کی عین اس وقت بس کے دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ شانزے نے غور سے دیکھا تو وہ گلزار تھا جو کہ فون ہاتھ میں اٹھائے بس میں سوار ہوا تھا۔ شاید اس سے پہلے وہ فون استعمال کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کے اندر نگاہ دوڑی تو شاید بیٹھنے کے لیے سیٹ تلاش کر رہا تھا۔ ایک سیٹ جو کہ شانزے کے ساتھ والی خالی تھی اس لیے وہ اس سیٹ کی طرف بڑھا۔ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد وہ پھر سے فون میں مصروف ہو گیا۔ لڑکے ابھی بھی کچھ نہ کچھ بکواس کر رہے تھے مگر اب شانزے کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ جانتی تھی اگر وہ حد سے زیادہ بڑھیں گے تو گلزار سے مدد مانگ لے گی۔ گلزار نے کسی کو فون ملایا اور کان سے لگایا۔ اگلے نے جو ہی فون اٹھایا تو اس نے فٹ سے کہنا شروع کر دیا، مسعود یار آج تیری وجہ سے میں پبلک بس میں سواری کر رہا ہوں۔ تو نے کیا بولا تھا؟ بس 10 منٹ رک جاؤ اور اب گھنٹہ ہونے کو ہے مگر تو گدھے کے سر سے سینگ غائب کی طرح ہو گیا۔ اگلے نے شاید کچھ صفائی دینے کی کوشش کی۔ نہیں کوئی بھی جھوٹ نہیں چلے گا یار، تجھے پتہ ہے نا بابا تجھے پسند نہیں کرتے، اگر انہیں بائیک لے جانے کا پتہ چلا نا۔ اگلے نے پھر سے کچھ بولا۔ وہ تھوڑی دیر اس کی بات سنتا رہا۔ اگر تجھے پتہ ہے تو
تم ذرا جلدی آ جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنا لمبا بھاشن نہ سننا پڑے، جو کہ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ بس اب کچھ نہیں سننا مجھے تم سے، تم بس اگلے اسٹاپ پر پہنچ جاؤ، یہ بس نکلنے والی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد اس نے کال کٹ کر دی، ہینڈ فری کانوں میں لگائی اور موبائل کو ہاتھ میں پکڑے ہی کچھ چلایا اور کرسی کے پیچھے سر ٹکایا اور آنکھیں مول لی، یہاں تک کہ یہ بھی نہ دیکھا کہ ساتھ والی سیٹ پہ کون بیٹھا ہے۔ شانزہ جو ابھی تک اسی خوش فہمی تھی کہ وہ فون بند کرنے کے بعد اس کو سلام کرے گا، مگر اس کی خوش فہمی ہی رہ گی۔ وہ تو آنکھیں بند کیے کانوں میں ہینڈ فری لگائے سر کرسی پر سے ٹکائے پڑا تھا۔ شانزہ نے کچھ دیر تو اس طرف دیکھا، پھر ان لڑکوں کی طرف نگاہ اٹھائی جو کہ ابھی بھی آپس میں اس کے بارے میں باتیں کرتے، پھر وہ سامنے دیکھنے لگی۔ بس اسٹاپ پر آن رکی، گلزار جلدی سے اٹھا اور باہر چل دیا۔ شانزہ نے بھی جلدی سے بیگ کندھے پر ڈالا اور اس کی پیروی کی۔ گلزار مسعود سے بائک کی چابی لے رہا تھا۔ شانزہ نے ایک دفعہ اسے دیکھا اور حیرت بڑھ گئی جب وہ لڑکے بھی اسی رکشے میں سوار ہو گئے۔ وہ تھوڑا گھبرائی۔ مسز خان، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ گلزار سامنے کھڑا سے مخاطب ہوا، مگر وہ کچھ بولنے لگی مگر گلزار نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ مگر کچھ نہیں، آپ بس میرے ساتھ چل رہی ہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آ جائیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بائک کی طرف چل پڑا۔ شانزہ نے ایک نظر ان لڑکوں کی طرف دیکھا جو کہ غصے سے گلزار کو دیکھ رہے تھے، اور پھر بیگ اٹھا کر اس کی طرف چل دی۔ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی اور اس رکشے کی طرف دیکھا جہاں وہ لڑکے اتر کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ گلزار نے بائک چلا دی۔ شانزہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ شانزہ کو اس کی بات پہ یقین ہو گیا کہ وہ اسے پہچان تو چکا تھا مگر جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا تھا۔ گلزار جو ہی بس میں سوار ہوا تھا، اس نے شانزہ کو پہچان لیا تھا، جس نے اسے دیکھ کے سکون کا سانس لیا تھا، جیسے بہت بڑی مشکل سے چھٹکارا حاصل کیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ بھی خود جا کر بیٹھا مگر اس نے اسے سلام تک نہیں کیا تھا، اور اس نے خود بھی سلام نہ کیا، اور بس ایک نظر جائزہ لیا تھا، اور پھر وہ اس کی پریشانی کو سمجھ گیا اور ساتھ ہی سکھ کا سانس بھی اس کے سمجھ میں آ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یا پھر اسے کسی قسم کی تسلی دے، مگر اس کی پچھلی ملاقات یاد آئی تو اس نے سر جھٹکا اور فون نمبر ملانے لگا، مگر جب اس نے مسلسل باتیں کرتے اور پھر رکشے پر بھی ساتھ بیٹھے دیکھا تو اس نے اسے رہا نہ گیا۔ وہ آیا تو ان کو بھگانے کے لیے تھا، مگر پتہ نہیں کیسے وہ شانزہ سے بات کر گیا۔ بائک ہاسٹل کے سامنے جا رکی اور سامنے دیکھنے لگا۔ شانزہ، اگر اپنے ساتھ کسی کو لے جایا کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، کہنے کے ساتھ ہی وہ بائک زن سے بھگا گیا۔ یہ تک نہ دیکھا کہ آج وہ اس کے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ بائک چلانے کا سٹائل تھا۔ ذہا نے یونیفارم اتارنے کے بعد کچن کی طرف رخ کیا، فریج سے پانی کی بوتل اٹھائی اور ساتھ ہی فروٹ بھی اٹھائے۔ ٹیبل پہ رکھنے کے بعد اس نے چھری اٹھا کر انہیں ٹکڑوں میں کاٹا۔ انہیں کھانے کے ساتھ ساتھ وہ اخبار کا مطالعہ بھی کر رہا تھا، جو کہ دن کے وقت نہ کر سکا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے برتن دھو کر ان کو ٹھکانے پر رکھا۔ چھری اور پلیٹ ٹھکانے لگانے کے بعد اس نے شام کا کھانا سوچا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ میں خالد بات کر رہا ہوں، میں نے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تم یوں کرو، ساتھ والے ہوٹل میں آ جاؤ، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ اس نے تمام کام منسوخ کر کے اسے اوکے کہا اور پھر چابیاں اٹھا کر باہر نکل آیا۔ وہ جو ہی ہوٹل میں داخل ہوا، اسے کونے والی میز پر خالد نظر آیا۔ وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ کھانا وہ پہلے ہی آرڈر کر چکا تھا۔ مصافحہ کرنے کے بعد خالد نے چند لمحے اسی کو دیکھا اور پھر گہرا سا خارج کیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ ذہا، تم نے اس دن جو تصویر دکھائی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ ذہا نے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ اس شخص کو میں نے کل دیکھا تھا اور اس کا پیچھا بھی کیا۔ لوگوں نے اس کی متعلق بھی پوچھا مگر سبھی لوگوں نے اس کے اچھے کردار کی گواہی دی۔ مگر ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ کیا؟ کون سی بات؟ اس نے ایک ہی سوال دو طریقے سے پوچھا۔ وہ یہ کہ تم اس کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ خالد نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ذہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور اٹھا کر پینے لگا، ساتھ ہی کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ نظریں خالد پر تھی جو کہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہے کوئی وجہ؟ ابھی تم یوں کرو، اس شخص کا پتہ لگاؤ۔ اس نے موبائل نکالا اور اطہر شیرانی کے ہاتھوں سے بنائی گئی تصویر نکال کر اسے دکھائی۔ تصویر دکھانے کے بعد اس نے موبائل بند کر کے ٹیبل پہ رکھا۔ اتنے میں کھانا آ گیا۔ دونوں نے سکون سے کھانا کھایا۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ باہر نکلے۔ ذہا نے اس سے ایڈریس لیا اور خدا حافظ کہتے چل دیا۔ خالد نے بھی چند ثانیے اس کو دیکھا اور پھر وہ بھی چل پڑا۔ جانتا تھا کہ وہ اس وقت تک اسے نہیں بتائے گا جب تک وہ خود تمام معلومات حاصل نہ کر لے۔ ذہا گھر جانے کے بجائے اسی ایڈریس کی طرف چل دیا جو کہ ابھی بھی وہ خالد سے لے کر آیا تھا۔ بائک اس جگہ تھوڑی دور کھڑی کی اور خود گھر کے قریب جا کر اس کا جائزہ لینے کا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ ذہا جلدی سے منہ دوسری طرف کیا اور چلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اماں، یہ دروازہ بند کر لینا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ ذہا نے ذرا سی گردن موڑی اور اس سے دیکھا جو کہ بائک پر سوار کہیں جا رہا تھا، اور وہی تھا جس
کی وہ تلاش میں تھا۔ ٹھیک ہے احمد پتر، بس تو جلدی آ جانا، میرا دل بڑا گھبراتا ہے جب تو کہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اس نے کہنے کے ساتھ ہی بائک چلا دی۔ اس کے جاتے ہی ماں نے دروازہ بند کیا۔ ضحیٰ نے سوچا کہ اس کے پیچھا کرے، مگر پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جو ہی کھلا اس نے سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عورت نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ میں احمد کا دوست ہوں، احمد سے ملنا تھا، اس کی اجنبی نگاہوں کے جواب میں ضحیٰ نے بتایا۔ مگر احمد تو گھر پہ نہیں ہے، اس عورت نے ٹکا سا جواب دیا۔ اچھا، اس نے اچھا کو ذرا لمبا کھینچا۔ تو پھر میں چلتا ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ مڑا۔ رکو، اب آ گئے ہو تو گھر تو چلو، وہ بھی آ جائے گا۔ ضحیٰ واپس مڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس عورت نے اندر آنے کے لیے راستہ۔ ضحیٰ گھر میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا، یہ گھر آپ کا اپنا ہے یا پھر کرائے کا؟ عورت نے اس کا سوال سن کر ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، ہاں نوکری کرتا ہے۔ اس نے سوچوں کے گرداب سے نکل کر جواب دیا۔ کیا نوکری کرتا ہے؟ ضحیٰ نے ایک بار پھر سوال کیا۔ معلوم نہیں کیا کرتا ہے، بس کبھی شام میں جاتا ہے تو کبھی سویرے، اسے واقعی علم نہ تھا۔ آپ نے کبھی پوچھا نہیں؟ اس نے ایک دفعہ دروازے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں اس کی طرف کی۔ پوچھا ہے کئی بار، مگر وہ بتاتا ہی نہیں۔ کہتا ہے امی آپ کو پیسے تو مل جاتے ہیں نا، بس اس کی ہی فکر ہے، کیا کریں، یہ نہ پوچھا کریں کیا کرتا ہے کیا نہیں۔ اچھا، ضحیٰ نے فقط اتنا ہی کہا۔ کیا میں اس کا کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ ضحیٰ نے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل دیکھ سکتے ہو، آخر اس کے دوست ہو، اس نے جلدی جواب دیا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ضحیٰ کو اس کے کمرے میں پہنچا کر بولی، تم کھانا کھا کر جانا، میں بس ابھی بنا کر آتی ہوں۔ نہیں شکریہ، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا احمد سے ملتا چلوں، پھر کبھی آؤں گا تو کھانا کھاؤں گا۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ یہ سن کر وہ واپس مڑ گئی، جبکہ ضحیٰ نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ مطلب اب وہ معاملے کی تہہ تک جا سکتا تھا۔ پھر اس نے تصویر بنائی اور ساتھ میں ہلکی سی تلاشی بھی کی، مگر تمام اشیاء کو ان کی ہی حالت پہ رکھا تاکہ تلاشی لینے کا پتہ نہ چلے۔ پھر باہر نکل آیا۔ آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے جب مشروب کو دیکھا تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم میرے بیٹے کے دوست ہو تو تمہیں ایسے کیسے جانے دیتی؟ اس لیے بنا لائی کہ ضحیٰ نے وہ پینے کے بعد اجازت مانگی۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، یہ رکھ لیں، آنے کا پروگرام تو نہیں تھا تو کچھ خرید نہ سکا۔ اس نے جیب سے 2 چاکلیٹ نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ سے دعا ہے تمہیں خوش رکھے۔ تمہارے آنے سے مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا سکون ملا ہے۔ وہ اس بات سے لا علم تھی۔ رکھ لیں، ضحیٰ نے زبردستی سے انہیں تھمائی۔ وہ خداحافظ کہنے کے ساتھ مڑا اور باہر نکل آیا۔ اچھا بیٹا، اپنا نام تم نے بتایا نہیں، میں نے بھی نہیں پوچھا، وہ جو دروازے میں کھڑی تھی اچانک بولی۔ وہ واپس مڑا اور مسکرایا۔ مطلب نام پھر بھی پوچھ لیا گیا تھا اور اس کی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، اور اپنا اصل نام وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بتانا تو تھا۔ آخر ضحیٰ نے نام بتا ہی دیا، ڈیز لائٹ۔ یہ کون سا نام ہے بھلا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ جو بھی سمجھ لیں، یہی بلاتے ہیں میرے دوست مجھے، آپ بھی بلا سکتی ہیں۔ اچھا اب خدا حافظ۔ وہ مڑا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے جاتا دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ بائک سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ نام تو اس نے درست بتا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں جان سکے گا۔ یہ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ جتنا بھی چالاک تھا مگر ذہین بالکل نہیں تھا، وہ جان چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے موبائل سے وہ تصویر نکالی اور ایک ایک کو غور سے دیکھنے لگا، مگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ نظر آئی جیسی وہ چاہتا تھا۔ علی یار، وہ میری کتاب تمہارے پاس تو نہیں؟ گلزار کتابیں بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ کون سی کتاب؟ علی جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ 2-3 دن پہلے تمہیں جسے پڑھایا تھا، اس کے بعد وہ کتاب ملی نہیں، گھر میں بھی نہیں ہے، وہ تفصیلاً بولا۔ نہیں تو میرے پاس تو نہیں، علی سوچتے ہوئے بولا۔ گلزار نے ایک نظر اس پر ڈال کر مسعود کی طرف متوجہ، جو کہ اب فارغ ہو گیا تھا۔ مسعود نے دستے سمیت تمام اشیاء بیگ میں ڈالی اور پھر گلزار کو دیکھا جو کہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے یاد آیا مسعود، اس دن تم نے بیگ خالی کروایا تھا اور پھر ساری بکس بھی تم لے کر آئے تھے، کہیں میری کتاب تمہارے پاس تو نہیں؟ وہ یاد آنے پر سوچتے ہوئے مسعود سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرے پاس تمہاری کوئی کتاب نہیں۔ اب یہی کتاب نامہ چلتا رہے گا یا پھر باہر بھی چلو گے؟ ویسے بھی گلزار، تمہاری کتاب گم نہیں ہو سکتی کیونکہ تمہاری کتابوں کے بارے میں تمام ٹیچرز کو پتہ ہے، یہی نوٹ کرنے والی خوبی تمہاری تمام ٹیچرز کے ساتھ ممتاز ہے۔ خیر اگر گم ہو بھی گئی تو تم میری لے لینا۔ اب چلو بھی، بریک ضائع کرنے کا ارادہ ہے یا پھر؟ وہ انجانے میں اس کی تعریف کر ہی گیا۔ تو چلو چلتے ہیں گراؤنڈ میں، یہ مسئلہ بعد کا ہے، گلزار اٹھتے ہوئے بولا۔ علی نے پین اور کتاب کے ساتھ ساتھ دستہ بھی اٹھا لیا۔ ایک ساتھ کلاس سے باہر نکلے۔ علی، مسعود اور گلزار کی دوستی اس کالج میں آ کر ہوئی۔ علی تھوڑا سنجیدہ، جبکہ مسعود کسی بات کا حصہ نہ لینے والی شخصیت، اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے گلزار کے والد اسے ناپسند کرتے تھے، جبکہ علی کی سنجیدگی انہیں بہت پسند تھی۔ تینوں کی دوستی
اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج تک تینوں نے کسی بھی لڑکی کو اس گروپ میں شامل ہونے کی جرت نہیں کرنے دی تھی۔ تینوں گراؤنڈ کو ایک کونے میں جا کر بیٹھے۔ علی نے دستہ اور کتاب کھول کر رکھا اور پین کھولتے ہوئے بولا، گلزار یوں کرتے ہیں، فضول باتوں کی بجائے کوئی ایک ٹاپک پڑھ لیتے ہیں۔ گلزار نے کتاب اٹھائی اور ایک ایک ورق الٹانے لگا۔ آخر اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور بولا، آج یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے پین سے علی اور دستہ اپنی طرف کھسکایا۔ پھر اس نے سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ ارے اس لڑکی کو روکو، کہیں بےعزتی نہ کروائے، خان گروپ کی طرف جا رہی ہے۔ ارے تم کوئی اثر نہیں لے رہی، ایک لڑکی دوسرے سے کہہ رہی تھی۔ اس کو بھی تو پتہ چلے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں کسی نے روکا تھا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، جبکہ ساتھ والی پریشانی سے اس طرف دیکھنے لگی۔ شانزے جو گلزار کی طرف بڑھ رہی تھی دونوں کی باتیں سن کر مسکرائی۔ تینوں کے قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا۔ آواز سن کر تینوں نے غصے سے نظریں اس پر ڈالی، مگر پھر جلد ہی مسعود اور علی نے نظریں کو زاویہ بدل کر گلزار کی طرف دیکھا، جو کہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شانزے اپنی معمول کے حلیے میں تھی، کتاب کے گرد بازو حائل کیے وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گلزار نے سلام کا جواب دیا، نظروں ہی نظروں میں سوال پوچھا، میں یہ کتاب دینے آئی تھی، اس دن آپ کی کتابیں میری کتابوں کے ساتھ آ گئی۔ اس نے سوال سمجھ لیا، اسی وجہ سے کتاب آگے بڑھاتی ہوئی بولی، ویسے اس کتاب نے مجھ پر یہ انکشاف ضرور کر دیا ہے کہ شانزے چکر کاٹ کر گلزار کے سامنے جا بیٹھی۔ گلزار نے کتاب پکڑنے کے بعد اس کی طرف دیکھا جو کہ بیٹھ چکی تھی۔ کیا؟ غیر اختیاری طور پر گلزار کے منہ سے نکلا۔ شانزے مسکرائی بولی، وہ یہ کہ آپ بے حد محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شخص ہیں۔ روزانہ ایک لیکچر نوٹ کرنا ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی اس نے علی کی طرف دیکھا، جس کی نظریں کبھی مسعود تو کبھی گلزار اور کبھی شانزے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ویسے آپ کا گڈ نیم؟ شانزے نے علی سے آخر سوال پوچھ لیا۔ علی حمزہ۔ نام بتانے کے سوا اس کے پاس چارہ نہ تھا۔ شانزے نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر مسعود کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا نام تو مسعود ہے، اس بات کا تو مجھے پتہ چل چکا ہے۔ دونوں نے گلزار کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ ایک لڑکی نے اس قدر فریق کیوں کر ہو سکتی ہے، اور گلزار خود بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آپ لوگ یوں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ مجھے کیسے بھگایا جائے۔ مجھے کوئی نہیں بھگا سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں، لیکن آپ لوگ کی مشکل آسان کیے دیتی ہوں، میں خود چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ضرور مگر رکا نہیں۔ وہ جاتے جاتے رکی اور مڑ کر بولی، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ تینوں نے جلدی سے اسے دیکھا۔ میں تو بھول ہی گئی، میں نے آپ لوگوں کو سے سوری بولنا تھا اور ساتھ ہی تھینک یو بھی کہنا تھا۔ وہ کیوں؟ صرف گلزار ہی بول پایا، باقی دونوں نے یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ میں نے آپ لوگوں کو غلط سمجھا اور کافی کچھ سنا دیا تھا اس دن، پھر مجھے آپ لوگوں کے بارے میں سمجھ آئی، اور تھینکس اس دن کے لیے کہ آپ نے مدد کرنے کے ساتھ اور ہاسٹل بھی چھوڑنے کا بھی شکریہ۔ وہ تفصیل بتاتی ہوئی بعد مسکرائی اور واپس مڑ کر چل دی۔ ان تینوں نے اسے جاتا دیکھا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی حیرت سے شانزے اور تینوں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ابھی شانزے کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد تقریباً ہر روز ان کی ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ اب ان میں ذرا برابر بھی اجنبیت نہ رہی تھی۔ اس بات کی خبر پورے کالج میں گردش کر رہی تھی کہ خان گروپ میں ایک لڑکی کی انٹری ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر چند ایک لڑکیوں نے اس گروپ میں آنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یار گلزار، یہ میچنگ روز آ کر ٹائم ویسٹ کروا دیتی ہے، اور تم ہمیں پڑھا ہی نہیں پاتے۔ مسعود گلزار سے شکوہ کر رہا تھا۔ اوکے، آج ہی آپ لوگ کی میچنگ آئے گی تو بھی پڑھاؤں گا۔ اب خوش؟ کون میچنگ؟ شانزے جو قریب آ چکی تھی ان کی آواز سن کر بولی۔ تینوں یکدم اچھلے۔ پھر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ شانزے کی طرف اٹھائی، جس نے آئی برو اچکائے۔ آخر اتنے بتانا ہی پڑا، جس کو سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر اس کے بعد ان تینوں نے پڑھنا سٹارٹ کیا اور شانزے نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آج آپ لوگوں کے استاد صاحب نہیں آئے؟ شانزے کا ٹائم اب ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اب بھی فارغ ہونے کے بعد وہ اس طرف آ گئی۔ ہاں، اور آج ہی مسئلہ ہو گیا۔ اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی جتنی بار بھی پڑھا دوسروں سے، اور اس کی سمجھ تو خود گلزار کو بھی نہیں آئی تھی۔ اب اس ہفتے میں پیپرز ہیں اور یہ ٹاپک اہم ہے، تو ہم لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ علی اور مسعود واقعی پریشان تھے۔ دکھاؤ تو ذرا کیا ہے اس کو بیماری، میں بھی تو دیکھوں۔ شانزے نے کتاب ہاتھوں میں پکڑی اور پھر اس کے بعد دستہ اٹھایا اور ان تمام لوگوں کے سمجھائے گئے طریقے دیکھے۔ واہ، یہ تو بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے، سمجھانے کے قابل، اور میں ہی سمجھا دیتی ہوں۔ شانزے نے کتاب کا صفحہ نکالا اور پین پکڑا، چند لمحے اس کو پڑھا اور پھر ان کی طرف دیکھا جو کسی الجھن کا شکار تھے۔ وہ ان کی شکل دیکھ کر مسکرائی، وہ ان کی الجھن جانتی تھی۔ پھر اس نے لکھنا اور ساتھ ساتھ سمجھانا۔ آپ بھی بہت اچھا سمجھاتی ہیں، واقعی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم آپ سے پہلی بار پڑھ رہے ہیں، اور نہ ہی ٹائم گزرنے کا پتہ چلا۔ بڑے ہی مزاحیہ انداز میں آپ نے سمجھایا۔ اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیپرز تک۔ علی نے اس کو مسکراتے ہوئے تعریف کی اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا۔
اب اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پیپرز تک۔ علی نے اس کو مسکراتے ہوئے تعریف کی اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ ویسے آپ کا سگریٹ پینے کا انداز اس قدر عمدہ ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ شاید لڑکیاں آپ کی اس پرسنالٹی سے زیادہ آپ کے سگریٹ پینے کے انداز پر فدا ہو جاتی ہوں گی۔ سگریٹ پیتے دیکھ کر شانزا نے اس کے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی آپ درست سمجھتی ہیں، لڑکیاں اس کی اس ادا پہ ہی فدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ کسی پہ فدا ہی نہیں ہوتا۔ مسعود نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ علی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شانزا مسکرائی۔ زہا ہوٹل میں خالد کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ خالد نے اطہر شہرانی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اس کے بارے میں بھی کچھ احمد کی طرح کی اطلاع ملی تھی۔ اس سے ایڈریس لے کر زہا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد خالد نے اجازت مانگی۔ اس کے جانے کے بعد زہا نے بل ادا کیا اور ایک گلاس پانی لے کر ٹیبل پہ رکھا اور خود ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ زہا کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ ارے واہ، ہی از ہینڈسم، میں بھی اس سے بات کروں گی۔ زہا نے اپنے پیچھے سے آواز سنی اور گردن موڑ کر اس طرف دیکھا۔ چہرے پر ہلکے غصے کا تاثر دیکھ کر وہ لڑکی جلد ہی بیٹھ گئی جو کہ اس سے بات کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اس ٹیبل پر 3 لڑکیاں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جن میں سے ایک کھڑی اس سے بات کرنے کے لیے ہوئی تھی مگر اس کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔ زہا نے ایک نظر انہیں دیکھ کر گلاس اٹھایا اور کھڑے کھڑے منہ سے لگایا، ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ ٹیبل پہ رکھا۔ ہائے، تینوں لڑکیوں کی آواز ایک ساتھ سنائی دی۔ زہا چونکا اور پھر ایک دفعہ اسے پیچھے دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ زہا نے سامنے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آنے والی شخصیت اسے ٹکرا جاتی، اس نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے پر پکڑا اور خود سے ٹکرانے سے بچایا۔ غصے میں اس کے منہ سے نکلا، میڈم دیکھ کر چلا کریں۔ اگلی نے غصے سے اسے دیکھا۔ جو ہی دونوں کی نظریں ملی، آنکھوں میں حیرت پیدا ہوئی۔ آنے والی نے ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ زہا نے اس کے غصے کو دیکھ کر مسکرایا، یہ تم لوگ بتی سے اندر کیوں نہیں جا رہی؟ مصافہ یار، کتنا مزہ آتا اگر تم اس سے ٹکرا جاتی، مگر افسوس۔ مصافہ نے اس کی بات سن کر دانت پیسے اور اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی دوسری طرف رخ کیے کھڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ اس کی آواز سننا چاہتا ہے۔ کھانا آرڈر کیا؟ مصافہ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہے تھے، ان میں سے ایک بولی۔ مصافہ نے ویٹر کو بلایا اور کھانا آرڈر کیا۔ زہا نے گہری سانس لی اور بقیہ پانی پیا، ایک نظر پیچھے دیکھا اور پھر قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ مصافہ نے اسے جاتا دیکھا۔ جبھی کھانا آ گیا اور وہ لوگ کھانا کھانے لگے۔ زہا نے خالد کے دیے گئے ایڈریس کے سامنے بائک جا کر روکی۔ بند تالے نے اس کا منہ چڑھایا۔ زہا چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر بائک آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے بائک کو ٹھکانے لگائی اور خود واپس موڑا۔ ابھی وہ گھر سے دور تھا جبھی اس سے دور سے بائک کی آواز سن کر وہ درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ آنے والے اطہر ہی تھا۔ تالا کھول کر وہ جلدی میں اندر داخل ہوا۔ زہا درخت کی اوٹ سے اندر جاتا دیکھ رہا تھا، تبھی وہ تیزی سے باہر نکلا اور تالا لگا کر دوبارہ واپس چلا گیا۔ زہا نے اسے جاتا دیکھا تو آگے بڑھا۔ گھر کا مکمل جائزہ لینے کے بعد آخر اسے اندر جانے کی جگہ مل ہی گئی۔ اندر جا کر اس نے پورے گھر کا مکمل طور پر معائنہ کیا اور تلاشی بھی لی، پھر اکلوتے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں کی تلاشی لی، مگر اس نے ہر چیز کو ان کی جگہ پر رکھا تاکہ پتہ نہ چلے، مگر اسے وہاں کوئی بھی قابل اعتراض چیز نہ دکھائی دی۔ اس کے بعد اس نے پورے گھر کی تصویریں بنائیں۔ اس کے بعد اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ باہر نکل کر وہ بائک لینے چل دیا۔ گھر آ کر اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور ساتھ ہی دودھ بھی نکال لیا۔ پانی پی کر اس نے چائے بنائی اور کپ میں ڈال کر وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ چائے پینے کے ساتھ ساتھ وہ تصویریں بھی دیکھنے لگا جو کہ وہ ابھی بنا کر آیا تھا۔ اسے ان تصویروں سے بھی وہ حاصل نہ ہو سکا جو کہ وہ چاہتا تھا۔ صبح اٹھ کر اس نے ناشتہ بنایا اور وہیں بیٹھ کر کھا لیا۔ ابھی وہ احمد اور اطہر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کھانا کھا کر اس نے برتن دھوئے اور چائے پینے کے لیے پانی چڑھا دیا۔ فریج سے دودھ نکال ہی رہا تھا جبھی دروازہ بجا۔ دودھ نکال کر رکھا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے پر خالد کھڑا تھا۔ دونوں ملنے کے بعد اندر آئے۔ زہا نے 2 کپ چائے بنائی اور کپ میں چائے ڈال کر وہ باہر نکل آیا۔ چائے اسے پکڑائی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے اسے میچ دیکھنے کی پیشکش کی۔ زہا نے چند لمحے سوچا، پھر جواب کا بہانہ گھیرا۔ وہ اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار، پاکستان اور بھارت کا میچ ہے اور مجھے باقاعدہ ٹیم نے انوائٹ کیا ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں ساتھ لے جانے کا کہہ رہا تھا، سارا خرچہ وہی اٹھائیں گے۔ یوں سمجھو ہم دونوں ٹیم کا حصہ شمار ہوں گے۔ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، پروٹوکول بھی ملے گا ہمیں، خالد نے اسے سمجھانے کے لیے کہا، مگر پھر اسے سوچتے دیکھا تو منہ بناتے بولا، اچھا اگر تم نہیں جانا چاہتے میں انکار کر دیتا ہوں، میں نے تمہارا نام بھی کہا تھا۔ زہا نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا جس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ یہ دیکھ کر زہا مسکرایا۔ اوکے، چلوں گا۔ خالد نے خوشی سے اسے دیکھا۔ اچھا تو پھر سامان پیک کر لو، کچھ ضرورت ہو تو، ورنہ آج 2 بجے جانا ہے اور کل میچ ہے، پھر واپسی، اگر تم نے وہاں رکنا ہو تو پیک کر لو۔ اس نے زہا کو تفصیل سے بتایا۔
یوں ہی ٹھیک ہے، بس 1-2 سوٹ لے لوں گا۔ زہا نے خالد سے خالی کپ لے کر اپنا بھی اٹھایا اور کچن کی طرف چل دیا۔ خالد بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، کپ دھو کر ان کی جگہ پر رکھا اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ بلکہ یوں کرو میرے یہ کپڑے بھی تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اپنے سامان کے ساتھ پیک کر لینا۔ خالد کو زہا نے کپڑے تھمائے، خالد نے کپڑے پکڑے، زہا نے تیاری کرنی شروع کر دی، یونیفارم بدل کر باہر نکلا۔ یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ خالد سے جب ریحان آ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ پولیس اسٹیشن، وہ فون اور دوسرے سامان اٹھاتے ہوئے بولا۔ لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، سارے سامان جیبوں میں ڈالے۔ چلو، کہنے کے ساتھ ہی وہ مڑا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ خالد بھی اس کے پیچھے نکلا، گھر کو لاک لگایا اور دونوں اپنے اپنے راستے کو ہو لیے۔ مختلف فائلوں کا مطالعہ کرتے اس نے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا، تبھی فون بجنے لگا۔ اسے دیکھے بغیر فون اٹھا لیا۔ ابے گھاں مڑ گیا، تو نے وہی رات بھی گزارنے کا ابے کہاں مر گیا؟ ابھی تو نے وہی رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ آگے خالد ہی تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس کی بات سن کر سمجھ نہ پایا۔ واہ میرے شہزادے واہ، ذرا گھڑی پر نظر ڈال لیا کر، آج کہیں جانا تھا شاید۔ اگر آگے والے تپا بیٹھا تھا۔ تبھی تنزل بولا۔ زہا نے ایک بار گھڑی کی طرف نظر دوڑائی جہاں گھڑی وقت بتا رہی تھی۔ اوہ سوری، وہ واقعی پریشان ہوا تھا۔ بس میں نکلتا ہوں، ابھی تو 15 منٹ باقی ہیں، میں بس یوں آیا۔ وہ فون کرنے کے ساتھ تمام فائلز کو بند بھی کر رہا تھا۔ اگلے نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس نے اسے جیب میں ڈالا اور فائلوں کو الماری میں ٹھکانے لگایا اور جلدی باہر نکلا۔ مسافر نے اسے جلدی جاتے حیرانی سے دیکھا مگر روکا نہیں۔ اگلے 10 منٹ میں وہ وہاں موجود تھا جہاں باقی ٹیم تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ خالد سے ملا جو کہ غصے میں تھا۔ زہا نے اسے منایا، وہ اپنی مصروفیات سے بھی آگاہ کیا جس سے وہ مان گیا۔ زہا جانتا تھا کہ وہ جتنا جلدی ناراض ہوتا ہے اتنا جلدی اسے کہیں زیادہ جلدی مان جاتا ہے۔ خالد نے سب سے زہا کا تعارف کرایا، تمام نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ کپتان نہایت ہی ملنسار آدمی تھا، اس نے ہی خالد سے زیادہ اصرار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی ایک ٹیم کا حصہ قرار دیے گئے اور انہیں بھی ویسے ہی پروٹوکول دیا جاتا رہا۔ ویسے کپتان صاحب، آپ نے اس بار ذہانت کا تھوڑا سا مظاہرہ کیا ہے، جو اس انسپکٹر کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ اب کوئی مسئلہ بھی ہوا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، کیوں ساتھیوں؟ ان میں سے ایک بولر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑا سا تو لحاظ کر لو، اب میں تو جیسے بیوقوفوں کا کپتان ہوں۔ کپتان نے انہیں شرم دلانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے اس کی بات اثر نہ لیا۔ تبھی زہا کا فون بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ اچھا پاکستانی ٹیم، تو آپ لوگ ذرا ترتیب سے کھڑے ہو جاؤ، ذرا 1-2 تصویریں بنانے دو۔ خالد تم تصویریں بناؤ۔ کپتان نے پہلے ٹیم اور آخر میں خالد کو کیمرہ پکڑاتے ہوئے کہا۔ سب جلدی سے ترتیب میں کھڑے ہو گئے، جانتے تھے اگر دیر کی تو کپتان صاحب جتنے اچھے ہیں اتنے ہی غصے کے تیز بھی ہیں، پھر لڑ پڑیں گے۔ جی تو کیمرہ مین جلدی سے بناؤ، ٹائم کم ہے۔ کپتان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ زہا ان کے درمیان میں کھڑا فون سن رہا تھا، پتہ نہیں آگے کون تھا جس کی باتیں اسے مسلسل مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ بس اتنی کافی ہے۔ کپتان نے خالد کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اب یہ تصویریں اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ عوام خوش ہو جائے۔ کپتان نے تصویریں اپلوڈ کرتے ہوئے کہا۔ پاکستانی ٹیم از گوئنگ ٹو ملتان، اس نے زیر لب پڑھا اور لکھ کر اپلوڈ کر دیا۔ تصویریں واقعی اچھی آئی تھیں۔ ٹیم کے درمیان فون سننے کے ساتھ ساتھ مسکراتے لب اور ساتھ ہی پولیس کی یونیفارم اسے سب سے الگ کر رہی تھی، وہ ان سب میں نمایاں تھا۔ چلو جلدی سے سوار ہو جاؤ، کپتان نے جلدی کا شور مچا دیا۔ یہ کس کی رائٹنگ ہے؟ کس نے سمجھایا؟ وہ بھی اتنا مشکل ٹاپک۔ دوسرے دن جب گلزار نے سمجھانے کے لیے دستہ کھولا تو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حیرانی سے بولا، شانزے نے۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ ہے بھی ہم سے 1 سال پیچھے؟ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولا، اگر تجھے یقین نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھ لو۔ مسعود نے جیب سے فون نکالا کھولنے لگا۔ وہ اس وقت ویڈیو بنا رہا تھا تو شانزے آ گئی۔ تبھی میں نے دیکھا بغیر اگلی جیب میں سیل ڈال دیا تو خود بخود ویڈیو بنتی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا تو پوری ویڈیو بن گئی تھی۔ سیل کھولنے کے بعد ویڈیو نکالی اور فون گلزار کے ہاتھ میں دے دیا۔ ادھر ادھر کی آوازیں اور ساتھ ہی گراسری گراؤنڈ پر ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ تھوڑا آگے کر لو، یہ پہلے کی ہے جب وہ نہیں آئی تھی۔ مسعود کی باتیں سن کر گلزار تبھی شانزے کی آواز آئی، آج آپ لوگوں کے استاد صاحب نہیں آئے؟ گلزار اس کی سن کر مسکرایا، اس کے مزیدار ٹاپک کہنے پر کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کے بعد اسے مسکراتا دیکھ کر بھی مسکرا دیا۔ جانتا تھا ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ویڈیو میں شانزے باقاعدہ نظر بھی آ رہی تھی اور ان کے سامنے پڑی کتابیں اور دستہ بھی۔ گلزار نے اس کی تمام ویڈیو دیکھی اور اسے بھی واقعی سمجھ آ گئی۔ اس نے موبائل واپس مسعود کو پکڑاتے ہوئے کہا، یہ ویڈیو مجھے سینڈ کر دو ابھی ابھی۔
فون نکال کر آن کیا۔ مسعود نے اسے وہ ویڈیو بھیجی۔ بعد میں شانزے سے ملتے ہوئے اس نے اس کی تعریف بھی کر دی۔ وہ ابھی شانزے کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج چونکہ مسعود نے چھوٹا سا ٹاپک پڑھنا تھا تو علی نے وہ پڑھانے کی ذمہ داری لی۔ اس وجہ سے وہ اکیلا شانزے کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، ورنہ وہ چاروں ساتھ ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ علی یار بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، آج کینٹین بھی بند رہے گی ساتھ میں ہوٹل میں بھی کوئی نہیں ہے، تیرا ایک لفظ بھی بھیجے میں نہیں گھس رہا۔ یوں کرتے ہیں ساتھ باہر سے کھانا کھاتے ہیں، ویسے بھی آخری 2 لیکچرز فری ہیں۔ مسعود جو کافی دیر سے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا آخر تنگ آ کر بولا، گلزار کبھی نہیں مانے گا۔ علی نے اپنی طرف سے ہاں کا کہہ دیا، ساتھ ہی گلزار کا بھی بتایا، وہ یہ میری ذمہ داری ہے، تو یہ رکھ کر آ، میں اسے بلاتا ہوں۔ مسعود اٹھتے ہوئے بولا۔ علی نے کتابیں سمیٹی اور اندر رکھنے چلا گیا۔ گلزار یار بھوک لگی، آؤ باہر سے کھانا کھا کے آتے ہیں۔ مسعود گلزار سے قریب آ کر بولا۔ نہیں، گلزار نے نفی میں سر ہلا دی۔ یار آخری لیکچر فری ہے، آپ نے چلنا ہے، اس نے گلزار سے کہا اور ساتھ ہی شانزے سے بھی پوچھ لیا۔ نہیں، میرے لیکچرز فری نہیں ہیں، اس نے ملامت سے کہا۔ پھر بھی نہیں، گلزار نے ذرا سختی سے کہا۔ کیا ہے یار، میں بھوک سے مر رہا ہوں، تجھے ذرا بھی سی بھی پرواہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہتے ہیں لوگ بلوچ بے رحم اور ظالم ہوتے ہیں، اور تو بھی بلوچ ہے۔ مسعود جو اس پہ غصے میں تھا آخر گلزار میں نکال کر چلا گیا۔ یہ بات بھی جانتا تھا کہ علی گلزار کے بغیر نہیں جائے گا۔ آپ بلوچ ہیں؟ شانزے نے جو حیران تھی گلزار سے سوال کر گئی۔ ہاں، گلزار نے مسکرا کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہ واقعی بھوکا ہے اور مجھے پتا ہے علی میرے بغیر نہیں جائے گا اس کے ساتھ۔ لیکن وہ جانے لگا تھا، اس نے سن کر مڑا۔ شانزے پریشانی اور حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن کیا؟ حیران اور پریشان دیکھ کر اسے گزرنے سے سوال کیا۔ لیکن بلوچ تو بے وفا ہوتے ہیں، اٹکتے ہوئے آخر اس نے پریشان ہو کر کہا۔ بے شک، گلزار مسکرایا اور جھٹ سے جواب دیا۔ شانزے کی حیرانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر گلزار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بے شک بلوچ بے وفا ہوتے ہیں، مگر جس سے وفا کرتے ہیں زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں، مرتے دم تک۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ مڑا اور آگے بڑھ گیا۔ شانزے کو ڈھیرا سکون میسر آیا، لبوں کی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگی جس نے نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ یار کتنے مزے ہیں دوستی کے بھی، ویسے بھی کپتان میرا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، سبھی فری میں ہیں اور وہ بھی اتنے پروٹوکول کے ساتھ۔ خالد جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھا تھا کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ زہا اس کی بات سن کر رکا اور غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ پولیس کی یونیفارم اٹھائے وہ آ کے اس کی باتیں سن کر تنگ آ گیا تھا۔ خالد نے جھٹ سے اس کی تصویر لے لی، بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا۔ دیکھ تو اسے تصویر کے سامنے کی، جبکہ زہا غصے سے گھورتا آگے بڑھ گیا۔ دونوں ایک ہی روم میں تھے جبکہ باقی ساری ٹیم دوسرے کمروں میں تھی۔ وہ یونیفارم رکھ کر واپس مڑا جبھی کپتان اندر داخل ہوا۔ پریشانی میں خالد سے گویا خالد ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ خالد چپ ہی رہا، تبھی وہ پریشانی سے دوبارہ بولا۔ وہ ٹونی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، کبھی کبھار وہ بہت درد کرنے لگتی ہے، ویسے سارا سال ٹھیک رہتی ہے مگر 2 دن کوئی بھی ہوں، چاہے سردیوں کے یا گرمیوں کے، درد کرتی ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے پاس 2 ہی بالرز ہیں اور اچھا کھیلنے والا وہی ٹونی ہے، وہ ابھی زیادہ دیر نہیں کھیل سکتا، وہ اب زیادہ نہیں کر، اور دوسرا ہے بھی تھوڑا۔ اب میں کیا کروں، دوسرا کسی بالر کو بلوا بھی نہیں سکتا، ٹائم بہت کم رہ گیا، اب تو ہارنے کا پکا چانس ہے۔ وہ واقعی پریشان تھا اور ہمت ہار چکا تھا۔ پریشانی سے گزشتہ نظریں خالد پر تھیں۔ زہا بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ خالد پریشانی میں کپتان کو دیکھ رہا تھا، تبھی اس کے دماغ میں خیال آیا تو وہ مطمئن ہو کر مسکرایا۔ یہ زہا ہے نا، بیسٹ بالر ہے، اسکول کی جس بھی ٹیم میں ہوتا تھا وہیں ٹاپ کرتی تھی یہ، اور انشاءاللہ پاکستان زہا کے ہاتھوں میں ہی ہے، بھارت سے جیتے گا۔ خالد نے ہاتھ سے زہا کو دیکھ، یہ زہا ہے نا، بیسٹ بالر ہے، اسکول کی جس بھی ٹیم میں ہوتا تھا وہی ٹاپ کرتی تھی، اور انشاءاللہ پاکستان زہا کے ہاتھوں ہی بھارت سے جیتے گا۔ خالد نے ہاتھ سے زہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کر دی۔ کپتان نے زہا کو دیکھا اور جو کہ حیرت سے گھرا خالد کو ہی دیکھا تھا۔ آخر میں خالد کو ہوا بولا، دیکھتا مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، تم درست ہی بتا رہے ہوگے۔ اوکے میں چلتا ہوں، میں اسے تھوڑی دیر میں بلاؤں گا۔ وہ زہا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے خالد سے بولا اور باہر نکل گیا۔ زہا جو حیران کھڑا تھا، جو ہی اس کے باہر جاتے ہوش میں آئی کہ تم مجھے کس مصیبت میں پھنسا رہے ہو، وہ غصے سے کھا جانے والی لہجے میں بولا۔ یار تو پہلے بھی تو کھیل چکا ہے اسکول میں، اور جس بھی چیز میں ہار ڈالتا ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ اسکول لیول تھا خالد، ہار بھی جاتا تو مسئلہ نہیں تھا، اب 2 ممالک کی بات ہے اور وہ بھی بھارت اور پاکستان۔ اگر پاکستان ہار گیا تو سارا ملبہ میرے بالر ہونے پر ڈالا جائے گا۔ وہ الجھن میں بول ہی گیا۔
مطلب تو نہیں کھیلنا چاہتا ہے یہ ہے؟ خالد نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، زہا نے فٹ سے جواب حاضر کیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہہ دیتا ہوں وہ انہیں 2 باؤلر سے کام چلا لے گا، ہمارا کیا جائے گا، ہم تو نہیں ہاریں گے، ہارے گا تو پاکستان۔ خالد گلوگیر لہجے میں بول رہا تھا۔ زہا پریشان تھا، وہ اسے جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا جو ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان بھارت سے ہارے گا۔ آخر خالد کے آنسو باہر نکل ہی آئے۔ وہ انہیں صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ زہا کے دل پہ گھونسا لگا۔ اسے اپنے چچا کی آواز سنائی دی جو کہ پاکستان کے ہارنے پہ بولے تھے، اور اس وجہ سے اس کی زندگی عجیب قسم کی گزری تھی۔ بچپنا چھوٹا تھا۔ چند لمحے وہی پھر مصمم ارادے کر کے باہر نکلا تاکہ خالد کو روک سکے۔ وہ خالد کو واپس لے آیا اور اسے چپ کروایا اور اسے اپنے جیتنے کی دعا کرنے کا کہا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کھیلے گا اور بھارت کے ساتھ کھیل کر اور جیت کر دکھائے گا تاکہ چچا کا شکوہ بھی دور ہو جائے۔ تبھی کپتان کا بلاوا آ گیا۔ دونوں نے مسکرا کر دیکھا اور زہا باہر نکل گیا۔ یہ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ گلزار پریشانی سے پوچھا تھا۔ بخار ہے ہلکا سا، وہ لاپرواہی سے بولی، مگر گلزار کے غصے کو دیکھ کر دوبارہ بولی۔ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی نا، اسی وجہ سے، اس نے وجہ بتائی۔ تو پھر خیال کیوں نہیں رکھتی اپنا؟ بیمار ہو جاؤ گی تو پڑھو گی کیسے؟ یہی ہلکا بخار اگر بڑھ گیا تو بستر پر پڑی رہنا مزے سے، پڑھائی کا نقصان بھی ہوگا، اور جو طبیعت ناگوار ہوتی وہ الگ۔ واقعی فکر مند تھا گلزار، اب زیادہ تر وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ ہاں، علی اور مسعود سے بھی بات ہو جاتی تھی، مگر وہ اس وقت تھا جب شانزیں فارغ نہ ہوتی، ورنہ وہ اسی کے ساتھ رہتا، اس کے لیے فکر مند ہوتا اور اس کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ ان کی دوستی خبر پورے کالج میں یوں پھیلی جیسے جنگل میں آگ لگ گئی ہو، اور دونوں تھے بھی تمام کالج والوں سے منفرد۔ وہ گلزار جو لڑکیوں سے فارغ کوئی بات نہ کرتا اور ان سے دور بھاگتا تھا، شانزیں بھی تو ہی منفرد نیچر کی تھی، لڑکوں کو سیدھے منہ جواب نہ دیتی اور نہ ہی لڑکوں سے بات کرتی۔ اسی وجہ سے کچھ ان کی دوستی تمام ممبرز تک پہنچ گئی، چاہے وہ طالب علم تھے یا اساتذہ۔ ہانیہ سے بھی شانزے کی دوستی بڑھ چکی تھی۔ ہانیہ بھی ان کی دوستی سے بے خبر نہ تھی اور وہ اس کے لیے خوش بھی بہت تھی۔ جی تو کیمرہ مین، تصویریں بناؤ، کپتان نے مسکراتے ہوئے خالد سے کہا۔ یار کپتان، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا اور تیرے یہ چونچلے بند نہیں ہو رہے۔ ٹونی جو ہنس مکھ تھا اب درد کی وجہ سے گرم ہو گیا۔ بس سیدھا منہ اسمائل کے ساتھ۔ کپتان نے جوں تک نہ ریگنے دی کان میں۔ یہ سب خوش تو تھے مگر ٹونی کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب زہا الجھا سا تھا کہ آیا وہ کھیل بھی سکے گا یا نہیں۔ یار یہ زہا کی تصویریں اس قدر پیاری کیوں آتی ہیں؟ اور پچھلی تصویریں میں بھی یہی نمایاں تھا اور اب کی بار بھی۔ ساتھ اس پہ پولیس اور یہ پاکستانی ٹیم بیفور پلینگ۔ اس نے بات کرنے کے ساتھ تصویریں بھی اپلوڈ کر دی۔ اس کے بعد وہ ہوٹل سے باہر نکلا۔ زہا سبز یونیفارم میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ ارے کل والا جو پولیس کی یونیفارم میں تھا آج وہ کھیلنے جا رہا ہے، دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لڑکی نے جو ہی اس کی تصویر دیکھی تو ساتھ بیٹھی لڑکیوں سے کہنے لگی۔ مسافہ نے کل کی طرح آج بھی توجہ نہ دی جبکہ باقی جوش و خروش سے دیکھنے لگی۔ بھارتی ٹیم سب سے پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے میدان میں اتری۔ پاکستان ٹیم سے سب سے بولنگ کرانے کے لیے ٹونی کو بھیجا گیا۔ زہا پوری توجہ سے ٹونی پر دیے تھا تاکہ وہ کسی طرح سے بولنگ کرواتا ہے مگر وہ زیادہ دیر نہ کھیل سکا۔ اس کے بعد وہ دوسرے بالر کو بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ کھیلتا رہا مگر اس کے بعد ہمت اس وقت جواب دینے لگی جب اس کی ایک بال غلط ہو گئی، تبھی زہا کو بھیجا گیا۔ زہا نے پورے دل کے ساتھ پاکستان کو جیتنے کی دعا کی اور میدان میں اتر گیا مگر اس کی پہلی بال ہی اسے داغا دے گئی۔ اس نے بھارتی ٹیم کو واضح اپنا مذاق اڑاتے دیکھا جو کہ ہنس اس بات پر رہے تھے کہ تمام بالر ایک جیسے نکمّے ہیں، جبکہ پاکستانی ٹیم کے چہرے فخر سے ہو گئے۔ وہ اپنی ناکامی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ شاید یہ سب دیکھ کر زہا کے اچھے بھلے موسم میں بھی پسینے چھوٹ گئے مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دوبارہ بولنگ کرائی جبکہ اسے کامیاب کر گئی۔ یک کے بعد دیگرے اس نے پوری بھارتی ٹیم کو آؤٹ کر دیا۔ ہر طرف سے نعرے بلند ہو گئے۔ آخر میں اس نے پاکستان کو جتا ہی دیا اور جیت ہاتھوں میں پکڑا دی۔ بہت ہی مشکل مقابلہ تھا۔ بھارتی ٹیم اس بار بھی جیتنا چاہتی تھی اور اس نے ہاتھ پاؤں بھی بڑے مارے مگر آخر میں 3 نمبروں سے رہ گئی۔ بھارتی ٹیم غصے سے اسے گھور رہی تھی، جانتے تھے اس کی بدولت پاکستان ان سے جیت گیا ہے مگر زہا کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ انہیں گھورتا دیکھ کر پورے دل سے مسکرایا اور یہ جلتی پر تیلی لگانے کا کام کر گیا۔ خالد نے میدان میں آ کر پاکستانی اور بھارتی ٹیموں کی تصویریں بنائی۔ اچھا زہا، ایک بات تو بتا، یہ تیرے چہرے پر پسینے کی بوندیں اس قدر ٹھنڈے موسم میں بار بار ہو رہی تھی، بھلا کس وجہ سے؟ خالد نے زہا سے سوال پوچھا۔ وہ اسے اپنے ہارنے کا یقین ہو گیا۔ اس وجہ سے ٹونی ہی تھا جو کہ حاضر جواب تھا۔
وہ اسے اب اپنے ہارنے پر یقین ہو گیا تھا اس وقت اسی وجہ سے۔ ٹونی جو کہ حاضر جواب تھا، درد ابھی بھی تھا مگر وہ چپ کہاں رہتا تھا۔ ہاں مگر دوسرا بولر تھوڑا چپ رہتا تھا۔ ہاں واقعی ٹھیک ہے، مجھے ابھی بھی یوں لگتا ہے جیسے خواب میں پاکستان جیتا ہو۔ وہ جو واپس ہوٹل جا رہے تھے راستے میں، نہیں تو نے واقعی جیت پاکستان کی جھولی میں ڈالی ہے۔ پہلے تو ہمیں دیکھ کر لگا تھا کہ ابھی تو دوسرے لمحے تجھے آؤٹ کرا دیا جائے گا، مگر تو نے انہیں آؤٹ کر دیا، کپتان خوشی سے بولا۔ ہاں اسی وجہ سے ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید ہو گئے تھے جب تو نے پہلی بال کرائی۔ ٹونی نے ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑایا۔ اچھا تم نوجوانوں، اب کھانا تو کھا لیا ہے، کل کا کیا پروگرام ہے؟ پھر رکنا ہے یا کل ہی نکل جائیں ملتان؟ ہوٹل میں بیٹھ کے سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کپتان جو کہ عمر میں ان کے برابر تھا ان سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں کل ذرا سیر کر لیں آپ لوگ، اور میں بھی تھوڑا ٹھیک ہو جاؤں، پھر چلیں گے اکٹھے۔ ٹونی حاضر تھا جواب دینے کے لیے۔ نہیں مجھے جانا ہو کل، یہی ایک دن کی چھٹی بھی کافی نقصان کرے گی میرا۔ ہاں اگر آپ لوگ رکنا چاہیں تو رک جائیں، زہا نے اپنا جواز پیش کیا۔ تو ہم لوگ بھی صبح جانا چاہتے ہیں، باقی ٹیم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ٹونی نے کندھے اچکائے۔ اچھا وہ ذرا تصویریں تو دکھاؤ، کپتان کو جو ہی یاد آیا خالد سے بولا۔ سب نے ایک ساتھ مل کر تصویریں دیکھی۔ آخر میں کپتان نے تصویریں اپلوڈ کرتے لکھا، پاکستانی ٹیم اینڈ بھارتی ٹیم آفٹر پلئنگ کرکٹ میچ۔ چلو اب آخری بار الوداع ہونے سے پہلے تصویر ہی بنا لو میری ساتھ یادگار کے طور پر، کپتان نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو کرتا کیا رہا ہے برسوں سے؟ بلے باز نے کہا، جسے پیار سے سب راجہ کہتے تھے، پاکستانی عوام کو لمحہ لمحہ کی خبر دینے کے لیے تاکہ وہ بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ اچھا بناؤ تصویر۔ وہ پہلے راجہ کو جواب دے رہا تھا، پھر خالد سے بولا۔ تبھی زہا کا فون بجنے لگا۔ زہا نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ خالد نے تصویریں بنائی، بالکل ویسے ہی تصویریں بن گئی جیسے آتے وقت تھی۔ زہا ویسے ہی فون سنتے ہوئے مسکرا رہا تھا، بس یونیفارم کی جگہ سفید شرٹ اور خاکی پینٹ میں ملبوس تھا، مگر پھر بھی ان سے الگ دکھائی دے رہا تھا۔ پاکستانی ٹیم از گوئنگ ٹو ہوم۔ کپتان نے تصویریں اپلوڈ کی جبکہ باقی سوار ہونے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ویسے تو یہ بتا، آتے ہوئے بھی تجھے فون آیا تھا اور تو مسکرا رہا تھا، جاتے ہوئے بھی؟ اس کی وجہ خالد کی جو بات چبھ رہی تھی آخر منہ میں آ ہی گئی۔ آتے ہوئے بابا کا فون تھا، میچ دیکھنے کا کہہ رہے تھے تمام کام چھوڑ کر، اور جاتے ہوئے ابھی ان کا فون تھا، مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا، خالد نے اچھا کا لمبا کھینچا۔ وہ اسی مسکراہٹ سے بولا۔ پھر دونوں باقی لوگوں کو سوار ہوتے دیکھنے لگے۔ شانزے جو ابھی ابھی کالج کی حدود سے باہر نکلی تھی، کسی نے اس گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہیے مگر ساتھ بیٹھے شخص نے اسی کے سر سے گن لگا دی۔ تمام مزاحمت وہیں دم توڑ گئی۔ اسے ادھیڑ عمر شخص کے سامنے لایا گیا۔ باروب شخصیت نے سوچتی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ شانزے نے غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق سیاہ حجاب، سایہ عبایا اور کندھے پر سیاہ بیگ ڈالے کھڑی تھی۔ آخر اس کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا اور اس نے سوال پوچھا، اگر آپ کا جائزہ پورا ہو چکا ہو تو بتا دیں کس لیے لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ گڈ کوسچن۔ اگلے پر اس کے سوال نے گہرا اثر ڈالا۔ میں دراصل… وہ لمحہ بھر کر رکا۔ تم میرے بیٹے کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کون سے بیٹے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، گلزار کی بات کر رہا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے ذرا سی سختی کی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کون ہے۔ شانزے اقبال پر اس کی سختی نے بالکل اثر نہ کیا، اور نہ ہی وہ اس بات سے ڈری کہ اس کے گارڈز پیچھے کھڑے ہیں۔ اچھا، وہ طنزاً بولی۔ تو آپ اپنی طاقت کی جگہ اگر دماغ کا استعمال کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ نہ تو میں اس کے پیچھے پڑی ہوں اور نہ ہی وہ غصے سے اسے سنا گئی۔ مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکے امیر لڑکوں کو دیکھ کر انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ مڈل کلاس کا ثبوت تو آپ نے دیا ہے مجھے اس طرح اٹھا کر۔ اگر اچھی فیملی سے تعلق ہوتا تو مجھے بلوا لیتے اور مجھے آپ کی بات سننے ضرور آتی، اور نہیں تو گلزار کے والد ہونے کی وجہ سے، مگر نہیں۔ وہ شاید غصے میں اسی وجہ سے تھی کیونکہ اسے اٹھوایا گیا تھا۔ اگلے غصے کو پیتا رہا۔ چند لمحے شانزے اسے غصے سے گھورتی رہی، جانتی تھی وہ حق پہ ہے۔ میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتی ہوں، آپ اس سے خوش رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان 3 دنوں میں اسے بالکل نہیں ملوں گی، چوتھا دن میرا ہوگا۔ وہ جس دن مہلت دینے والا تھا، شانزے نے اسے 3 دن کی مہلت دی۔ وہ واپس مڑی اور قدم باہر کو بڑھائے، لیکن پھر سے واپس مڑ کر بولی، ویسے ہمارے درمیان دوستی جیسا پاکیزہ رشتہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ میڈم آئیں، آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ ڈرائیور جو صاحب کے اشارے پہ آیا تھا آجزی سے بولا، وہ اٹھوا سکتا ہے مگر میں جاؤں گی خود سے، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ تم ذرا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ کر کے دو اور ساتھ اس کا کردار بھی۔ اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے کہا۔ جی صاحب، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، اس نے سختی سے کہا۔ اوکے صاحب۔ وہ
کہنے کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ اگلے دن اسے تمام معلومات مل گئی۔ گھر میں ٹوٹل 4 فرد ہیں، والدین کے علاوہ ایک لڑکا اور ساتھ ہی یہ لڑکی جو کہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امیر گھرانہ تھا اور ان سے بھی کافی زیادہ امیر ہے۔ وہ جو اسے اپنے سے کم تر سمجھے ہوئے تھا، یہ سن کر حیران ہوا۔ اس سے اپنے فعل پر شرمندگی ہوئی، مگر اب وہ شرمندگی کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ آپ یہاں؟ ظہر جو ٹیبل کے پاس آن کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر ایک لڑکی حیرانی سے بولی۔ وہی لڑکی تھی جو اسے اس دن اس کو ملنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، مگر اسے غصے دے کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ، آپ میری بات سنیں۔ ظہر نے اس پہ توجہ نہ دی اور مصطفیٰ سے کہتے ہوئے کونے والی میز کی طرف بڑھا۔ مصطفیٰ جو ہی اس کی آواز سنی کھڑی ہوئی اور اس کی طرف بڑھ گئی۔ ظہر نے ویٹر کو بلا کر 2 چائے لانے کو کہا۔ مصطفیٰ بیٹھتے ہی چائے آ گئی۔ ظہر نے چائے پینے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ نے کچھ کہے بغیر چائے اٹھائی۔ ظہر نے مسکرا کر اسے دیکھا، چند گھونٹ بھر کر اسے اتنی چائے ٹیبل پر رکھی اور موبائل کھولتے ہوئے بولا، وہ چند تصویریں دکھانی تھی آپ کو اور ساتھ ہی کل کی رپورٹ بھی لینی تھی۔ مصطفیٰ کب اٹھاتی اس کی بات سنتی رہی۔ دیکھیں، آپ کو کوئی قابل اعتراض چیز لگے تو بتا دیں۔ اس نے موبائل اسے تھماتے ہوئے کہا۔ وہ ایک تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ آخر میں اس نے چیز کی نشاندہی کی۔ دونوں میں ایک جیسی شکل کی حامل تھی۔ اس تصویر میں تھوڑی سی وہ آنکھوں کو ذرا سا لکیر سکیڑ کر بولی۔ ظہر نے اسے موبائل لے کر خود غور سے دیکھا۔ اسے بھی وہ نظر آ ہی گیا، مگر واضح سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوکے تھینکس، میں چلتا ہوں پھر۔ وہ اٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ مصطفیٰ نے چائے کو دیکھا جو کہ ویسے ہی پڑی تھی۔ اس نے خود بھی چائے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے اس ٹیبل کی طرف گئی جہاں وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے نکلنا ہوگا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھاتی ہوئی ان سے معذرت خواہ لہجے میں گویا ہوئی، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ ظہر کے پیچھے کر رہی تھی۔ وہ گھر سے تھوڑا فاصلے پر رک گیا۔ وہ بھی وہیں اسے تھوڑے سے فاصلے پر رک گئی۔ وہ اس پر نظر رکھے بیٹھی تھی۔ جبھی اس کا فون بجا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ مصطفیٰ میڈم، اگر یہاں تک آ ہی گئی ہیں تو تھوڑی مدد ہی کر دیں، آگے سے آواز آئی۔ اس نے ظہر کو طرف دیکھا جو کہ کان سے فون لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے فون جیب میں ڈالا اور بائک سے اترا۔ مصطفیٰ بھی اتری۔ ظہر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مصطفیٰ ظہر کے طرف بڑھنے لگی۔ یار، یہ چوتھا دن ہے اور شانزیں بالکل بھی نظر نہیں آئی۔ کیا یہ چھٹی پہ ہے؟ گلزار واقعی اس کے لیے پریشان تھا۔ علی اور مسعود مسعود سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو بس آج کل لیٹ آ رہی ہے، مسعود نے جواب دیا، لیکن پھر بھی ایک جھلک تو نہیں دیکھی میں نے، کیا جلدی جاتی ہے؟ وہ پھر سے پریشانی میں بولا۔ نہیں، چھٹی ٹائم ہی جاتی ہے۔ ہاں، وہ ہانیہ بتا رہی تھی کہ وہ فارغ وقت کا من روم میں گزارتی ہے۔ دوسری بار بھی مسعود بولا۔ گلزار سن کر اب پریشان ہوا۔ یہ 3 دن اس کے کس قدر مشکل سے کٹے تھے اور وہ خدا جانتا تھا۔ شانزیں واقعی اس سے 3 دن نہیں ملی۔ تبھی شانزیں کالج کے گیٹ میں آتی نظر آئی۔ اس نے تینوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ یہ تم 3 دن کہاں غائب رہی ہو؟ گلزار نے اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی بول پڑا۔ تم نے مجھے مس کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے سوال کر گئی۔ ہاں بہت، بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اچھا، یہ تم لوگوں کے کارڈز لائی تھی؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پھر بیگ کھول کر کارڈز نکالنے لگی۔ 3 انہیں ایک ایک کر کے دیے اور باقی دوبارہ سے بیگ میں ڈالے۔ وہ کارڈز پڑھنے لگے۔ دولہا کا نام عاطف علوی، کس کی شادی ہو رہی ہے اور کس کے ساتھ؟ مسعود پڑھنے کے باوجود بولنے لگا۔ میں نے سر سے 2 دن کی چھٹی لی ہے، پرسوں ہی منگنی ہے آفی کی، وہ خوشی سے بولی۔ اسے خوش دیکھ کر گلزار بھی مسکرایا۔ دلہن کون ہے؟ مسعود ایک بار پھر سوال کیا۔ شانزیں اقبال، اور کون؟ شانزیں نے فخر سے کہا۔ اچھا، میں یہ ہانیہ کو دے دوں؟ اوکے۔ وہ تیزی سے بولتی آگے بڑھ گئی جبکہ گلزار وہیں جم سا گیا۔ مسعود اور علی اسے دیکھتے ہوئے تو بولا، ابھی تو منگنی ہو رہی ہے، تو اسے روک لے۔ نہیں، دیکھا نہیں وہ کتنی خوش ہے؟ وہ بول تو گیا مگر آنسو نے جواب دے دیا اور آنکھوں سے باہر نکلے۔ مجھے امید تھی کہ تم لوگ نہیں آؤ گے۔ شانزیں سجی سوری گلابی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہانیہ اور گلزار ہی آئے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہ آیا تھا۔ علی اور مسعود نے صاف انکار کر دیا تھا آنے سے۔ گلزار مسکرایا جبکہ دل رو رہا تھا، آنکھیں ہلکی سی سرخ تھیں۔ اوہو، اچھا آپ لوگ بیٹھے، میں کچھ کھانے کا کہہ کر آتی ہوں، ابھی کافی دیر ہے۔ بابا تو منگنی کا کہہ رہے تھے مگر میں نے ڈائریکٹ نکاح کا بولا ہے، کیا پتہ آفی کا۔ اس ویسے ہی آفی لکی ہے، اتنی فرمانبردار اتنی معصوم لڑکی مل رہی ہے اسے۔ 2 لڑکیاں آپس میں بولتی جا رہی تھی۔ گلزار ان کی باتیں سن کر خود کو کنٹرول نہ کر سکا اور آنسو رواں ہو گئے تھے۔ تبھی شانزیں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ باتیں کرتے آتے دکھائی دی۔ گلزار نے جلدی پہلے آنکھیں صاف کی۔ شانزیں نے دونوں کو اپنے باپ سے تعارف کرایا۔ تبھی ہانیہ کا فون بجا۔ اس نے بابا کا فون کہہ کر اٹھایا۔ اوکے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔ فون بند کرنے کے لیے اس نے معذرت خواہ نہ لیے میں کہا،
شاہزادہ بابا کو مجھ سے کام ہے، مجھے جانا ہوگا، پھر آ جاؤں گی۔ اچھا گلزار تم کچھ کر لینا، سفاری کا گاڑی لے کر جا رہی ہوں۔ وہ شاہزادے کے بعد گلزار سے بولتی باہر نکلی۔ گلزار بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اقبال اور علی جو کب سے اسے نوٹ کر رہے تھے آخر قریب آ کر بولے۔ شاہزادہ کبھی ادھر جا رہی تھی تو کبھی ادھر، وہ وہیں بیٹھا آنسو ضبط کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر میں تھوڑا درد ہے، وہ اقبال کو جواب دیتے ہوئے بولے۔ تھوڑا نہیں بہت۔ اچھا آؤ تمہیں ٹیبلٹ لے کر سو جاؤ، تھوڑی دیر ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اس کو اٹھا لے گیا اور زبردستی اسے سلا دیا۔ اچھا تو مسٹر صاحب یہاں ہیں؟ میں بھی کہوں شاید چلے گئے۔ شاہزادہ جو اپنے کمرے میں نکاح کے بعد آئی تھی اسے دیکھتے ہوئے خود سے بولی۔ پھر وہ بھی باہر چلی گئی۔ وہ صحن میں تھا جب گلزار اٹھ کر باہر آیا۔ رات ہو رہی تھی۔ گلزار کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ ابھی بھی اسی حلیے میں تھی جیسے صبح تھی۔ تبھی آفی بھی صحن میں آیا۔ آفی تم یوں کرو، گلزار کو تو چھوڑو آؤ۔ وہ آفی کو دیکھ کر بولی۔ لڑکی کم از کم نکاح والے دن تو بخش دو۔ وہ جو تھکا ہوا تھا شاہزادے سے بولا۔ بس تم چھوڑ کر آ رہے ہو ورنہ کان سے پکڑ کے لے جاؤں گی۔ اوکے جاتا ہوں، وہ ڈھیلے انداز میں بولا اور باہر نکلا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ شاہزادے کو ابھی گلزار کے ساتھ آتے دیکھ کر بولا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے 2 دن کی چھٹی لی تھی جو کہ ختم ہو چکی ہے، تو اسی وجہ سے دونوں کو چھوڑے گا۔ وہ اس پہ بولتے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گلزار آفی کے ساتھ آگے بیٹھا جبکہ شاہزادہ پیچھے۔ سارا راستہ وہ چہکتی رہی۔ زہا اور مصطفیٰ دونوں احمد کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ مصطفیٰ غصے سے اور شرمندگی میں تھی۔ زہا اس کی حالت کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ مصطفیٰ نے نظر اٹھا کر زہا کو دیکھا جو کہ دھیمی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ چڑھ گئی اور واپس موڑ کر جانے لگی۔ زہا نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا۔ اس نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا، تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ زہا نے جلدی سے مصطفیٰ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دروازہ کھولنے والی احمد کی والدہ تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ زہا نے سلام کیا اور اندر داخل ہوا۔ مصطفیٰ ابھی بھی باہر ٹھہری ہوئی تھی۔ تم بھی آ جاؤ، اس عورت نے دوبارہ کہا۔ وہ اسے زہا کو دیکھتی اندر داخل ہوئی جو کہ آگے جا رہا تھا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ اس عورت نے زہا سے پوچھا۔ مصطفیٰ سمجھی کہ یہ زہا کا گھر ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ اچھا میں پانی پی کر آتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں لے آتی ہوں۔ وہ عورت اٹھی اور پانی لینے چلے گی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، ایسی کون سی مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہ بتاتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اسے سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ احمد کہاں ہے آنٹی؟ زہا نے پانی پی کر پوچھا۔ مصطفیٰ جو ابھی تک اسے عورت کو اس کی ماں سمجھ رہی تھی آنٹی کہنے پہ حیران ہوئی۔ وہ کام سے کہیں گیا ہے، کل تک آئے گا، اس نے جواب دیا۔ اچھا۔ زہا نے سوچتی نظروں سے اسے گھر کا جائزہ لیا۔ کچھ دیر ان سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور احمد کی باتیں کرنے کے بعد زہا نے کہا، ہم ذرا کمرے میں جا رہے ہیں، آپ نے کھانا پکا لیا؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ آپ کھانا پکا لیں، ہم کھانا کھا کر جائیں گے، تب تک میں نا اس سے کام سمجھانا تھا، وہ سمجھا لوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کھانا پکانے کچن میں چلی گئی۔ مصطفیٰ اور زہا احمد کے کمرے کی طرف بڑھے۔ پہلے تو مصطفیٰ اس کے کمرے کو دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ وہی کمرہ تو تصویروں میں دیکھ کر آئی تھی۔ پھر زہا کے کہنے پر اس نے ایک ایک چیز کی تلاشی لینی شروع کر دی اور زہا نے تب تک وائس ریکارڈر اور کیمرہ ایسی جگہ لگا دیا جہاں اسے وہ پورا کمرہ دیکھ سکتا تھا، مگر کمرے کا مالک نہیں جان سکتا تھا کہ یہاں کوئی کیمرہ لگا ہے۔ تبھی مصطفیٰ نے پکارا۔ زہا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے اس کی مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ وہ مسکرایا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی چند تصویریں بنائی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے، کھانا کھایا اور پھر دونوں اطہر کے گھر گئے۔ وہاں کی تلاشی کی اور ساتھ ہی وہاں بھی کیمرہ اور وائس ریکارڈ لگایا۔ وہاں بھی انہیں مطلوبہ شے مل گئی، اس کی بھی تصویریں بنائیں۔ اس کے بعد دونوں گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شاہزادہ جو علی کے بلانے پر اس مکان پر آئی تھی، جو کہ تینوں نے مل کر لیا تھا، اور پیپرز کی تیاری وہ وہی کرتے تھے۔ وہاں جا کر جب گلزار کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو اس نے سے پریشان ہو کر دیکھا اور پوچھا۔ علی نے کندھے یوں اچکائے جیسے واقعی لا علم ہو۔ مسعود بھی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آخر شاہزادہ نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ گلزار جو رو رو کر حلیہ بگاڑ بیٹھا تھا، اس کے یوں پوچھنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ چھلک پڑے۔ روتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، اٹھو چلو منہ دھو کر آؤ۔ گلزار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہوں میں عجیب بے بسی تھی۔ پھر موبائل کھولا جس پہ گانے کی بول سنائی دیے۔ زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رہو، جان لے کر کہو گے کہ جیتے رہو۔ یہی 2 بول سن کر وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سب سے پہلے مسعود اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے بعد شاہزادہ اٹھی اور گلزار کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی مجھے پرپوز کیا؟ یہ ہمارے درمیان اس قسم کی کوئی بات ہوئی؟ شاہزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ گلزار نے بس ایک دفعہ اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھا۔ اچھا آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ بولنے کے بعد اندر بڑھ گئی۔ وہ چند لمحے کھڑا وہی سوچتا رہا، پھر وہ بھی اندر چلا گیا۔ وہ خوشی خوشی نے تصویر دکھا رہی تھی۔ گلزار بے دلی سے دیکھ رہا تھا۔ آخری تصویر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔
ان آخری تصویر میں شانزے کی بجائے اور لڑکی نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ شانزے نے اسے حیران دیکھ کر کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے میں اتنی خوش تھی۔ یہ افرا ہے، پھوپھو کی بیٹی، آفی کو پسند تھی، اس وجہ سے میں نے ابو امی اور پھوپھو کو اس رشتے کے لیے منایا۔ پھر وہ سب ڈرامہ کریٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ گلزار نے حیران ہو کر پوچھا۔ جسٹ اے جوک یار، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ گلزار کی سرخ آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی۔ یہ مذاق تھا تمہارا؟ ہاں، اس نے بامشکل ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ آفی میرا سگا بھائی ہے۔ دراصل میں دیکھ رہی تھی کہ تم اس رشتے کو رکوانے کی کوشش کرتے یا نہیں، مگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور وہ اس کی بات سن کر خوش ہوا اور ساتھ ہی جواب دینا بھی ضروری سمجھا۔ تم خوش تھی، اسی وجہ سے میں کچھ نہیں کیا، لیکن اب تم جوابی وار کے لیے بھی تیار رہنا، اوکے؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ شانزے نے یوں کندھے اچکائے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیا ہو؟ چاروں اب سکون سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گلزار کے والد جو یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ وہ نکاح کر رہی ہے، اب خوش ہو گیا جب اسے پتہ چلا کہ نکاح اس کے بھائی نے کیا تھا۔ وہ اس وقت ہی تیاری کرنے لگا۔ پھر وہ رشتے کے لیے شانزے کے گھر پہنچ گیا۔ شانزے کے والد نے ہاں کر دی اور چند دنوں بعد ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ دونوں بھی پڑھ رہے تھے اور دونوں کے گھر میں آنا جانا بھی لگا رہتا تھا۔ زہا نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھتے ہوئے ایک گلاس منہ سے لگایا۔ آج وہ پارٹی میں آیا ہوا تھا۔ چودھری کے بے حد اصرار پر وہ آ تو گیا مگر دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کھولنے لگا، تبھی اس نے اسے زور سے آن ٹکرایا۔ اس نے غصے سے سر اٹھا کر دیکھا مگر سامنے مصطفیٰ کو دیکھ کر حیران ہوا، جو کہ شرمندہ ہوئی کھڑی تھی۔ پیچھے آتی لڑکی بھی رک گئی۔ زہا نے اسے اس طرح دیکھ کر مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھتے جب بھی مصطفیٰ کو اس طرح شرمندہ دیکھتا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے مسکراتے دیکھا تو غصے سے دیکھا اور واپس مڑی۔ لے پکڑ، مری جا رہی تھی نا اس کے لیے۔ اس نے پیچھے کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا اور غصے سے بولتی چلی دی۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ زہا نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر موبائل اٹھانے کے لیے جھکا۔ پارٹی کے بعد وہ گھر آیا۔ وہ سونے ہی لگا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ فون اس کے باپ کا تھا۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ بولا، تجھے کوئی لڑکی ابھی تک پسند نہیں آئی؟ آ گئی ہے، وہ مصطفیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولا۔ لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا، تو پھر ہم لوگ کل آ رہے ہیں، خوشی سے بھرپور آواز آئی۔ شکر ہے، کہیں تو لو سٹوری سٹارٹ ہوئی۔ آ جائیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دوسرے دن وہ مصطفیٰ کے گھر انہیں لے کر گیا۔ آج وہ مکمل سیاہ سوٹ میں تھی۔ زہا سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے والدین نے اس سے رشتے کی بات کی، کیونکہ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، والدین حیات نہ تھے اور آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ مصطفیٰ اس کو پہلے تو پسند نہ کرتی تھی، مگر جب اس نے مجرموں تک رسائی حاصل کی اور ان تک وہ پہنچ گیا تھا، نہ صرف وہ بلکہ مکمل طور پر ثبوت بھی حاصل کر لیے تھے، اس دن وہ اس کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ ویسے مجھے پکا یقین تھا کہ تم نہ کر دو گی۔ مجھے خوشی عطا کی ہے، وہ آپ سے تم کہہ گیا، وہ واقعی خوش ہوا تھا۔ میں ابھی بھی نہ کر سکتی ہوں اگر آپ نے تنگ کیا تو۔ نہیں میں نہیں کروں گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کان پکڑ لیے۔ مصطفیٰ اسے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر زور سے ہنسی۔ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہے، وہ تعریف کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ مصطفیٰ سکون سے مسکرا دی۔ اسے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اس کی آگے زندگی بہترین گزرے گی۔ آج شانزے اپنے گھر واپس جا رہی تھی تو گلزار نے کہا کہ وہ اسے چھوڑ آتا ہے۔ دونوں ڈاکٹر بن چکے تھے، دونوں کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ 2 ہفتے بعد رخصتی تھی۔ گلزار کانوں میں ہینڈ فری لگائے بائک چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ شانزے بھی ایک آدھی بات کر لیتا۔ دونوں خوشی سے جا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آگے مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے یہ رسم بالکل پسند نہیں کہ شادی سے پہلے دولہا دلہن کو نہیں دیکھے گا، دلہن پہ رنگت نہیں آتی۔ اچھا، وہ اچھا کو لمبا کرتی مسکرائی۔ تبھی آگے سے آتی بائک کے زوردار ٹکر ماری۔ غلطی سراسر آگے والی کی تھی، دونوں بائک سے گرے۔ لمحوں میں بہت سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ شانزے مکمل طور پر بچ گئی اور آگے والا بھی مکمل طور پر بچ گیا، مگر گلزار کی ٹانگوں پر چوٹ آئی تھی، خون باہر نکل آیا تھا۔ شانزے پریشان کھڑی تھی، تبھی ہجوم سے آواز آئی۔ یہ آج کل کے لڑکے بھی گانے بجاتے ہوئے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے آگے کچھ نہیں دیکھتے۔ شانزے نے غصے سے اس طرف دیکھا اور پھر موبائل سے ہینڈ فری نکالی۔ گلزار بے ہوش ہو گیا تھا، تبھی موبائل سے سورہ رحمان پڑھتے قاری کی آواز آئی۔ تمام مجمع کی نظریں جھک گئی۔ وہ ہسپتال میں ادھر ادھر ٹہلتی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر آیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ نظروں میں ڈاکٹر سے سوال کیا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مریض ٹھیک ہے لیکن اب وہ چل نہیں پائیں گے۔ شانزہ یہ سن کر ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ شانزے نے سب کو فون تو کر دیا تھا مگر ابھی تک کوئی نہ آیا تھا۔ وہ سن ہوئی کھڑی تھی، تبھی سب سے پہلے اسے علی اور مسعود آتے دکھائی دی۔
اس نے انہیں روتے ہوئے ڈاکٹر کی بات بتائی۔ انہوں نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی مگر باوجود کوشش اس کے آنسو نہ رکے۔ تھوڑی دیر بعد علی اور مسعود نے اسے اندر بھیجا۔ بہت ضبط کر کے وہ اندر گئی مگر اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر ضبط کھو گئی۔ روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ گلزار نے اسے روتے دیکھا تو بولا۔ بات سن کر شانزیں اور زیادہ رو پڑی۔ یار میں تو تمہیں دیکھو میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے ٹانگیں ہلائی۔ وہ روتے ہوئے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ جسٹ اے جوک یار، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ حیران ہوتی اور ساتھ ہی غصے سے آگے بڑھی۔ اس کے تیور دیکھ کر گلزار جلدی سے بیڈ سے اترا اور باہر کی طرف بھاگا۔ گلزار کے آگے بھاگتے دیکھ کر شانزیں کو پیچھے دیکھ کر علی اور مسعود حیران ہو گئے۔ گلزار نے انہیں مسکراتے ہوئے تمام بات بتائی اور وہ بھی سنتے ہوئے شانزیں کو دیکھنے لگے جو کہ غصے سے گلزار کو دیکھ رہی تھی۔ شادی میں بھی اس نے اسے تنگ کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ ہانیہ کی بدولت وہ ہر رسم میں اس سے ملتا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اس کے کمرے تک پہنچ جاتا تھا۔ شادی کے بعد شانزیں کے والد نے اسے ہسپتال گفٹ کیا جو کہ 2 گاؤں کے درمیان میں تھا۔ سرسبز اور شاداب باغ پیچھے اور اس کو شاندار بنا رہا تھا اور چھوٹا سا ہسپتال بڑا ہی خوبصورت تھا۔ باہر دروازے کے اوپر لکھا گیا تھا شانزیں گلزار ہاسپٹل۔ بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے سجایا اور گلزار نے ہر کمرے میں ڈائری اور پین مہیا کرنے کے ساتھ مختلف قاری کی آواز میں کیسٹ بھی جمع کی جو کہ ہر مریض کے کمرے میں صبح کے وقت لگاتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے وقف کر دی۔ زہا نے تمام مجرموں کو مصطفیٰ اور انور کے ساتھ کی وجہ سے پکڑ لیا تھا۔ انہیں اس وجہ سے بہت زیادہ مبارکباد ملی تھی۔ زہا نے اس بات کا بھی پتہ لگا لیا تھا کہ انور پریشان کیوں تھا اور جب بھی ان مجرموں تک پہنچتا تھا وہ اسے اس کے فیملی کی وجہ سے پریشان کرتے تھے۔ اس دن بھی یوں ہوا تھا لیکن انہوں نے اس دن اس کا بیٹا اٹھا لیا اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اسے مار سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا بیٹا صرف 3 گھنٹے رکھا تھا۔ پھر جب انہوں نے انسپکٹر کے بارے میں سنا تو اس لڑکے کو بھی چھوڑ دیا۔ زبی مصطفیٰ کا وہ وقت یاد دلاتا تھا جب اس نے مجرموں کو پکڑنے کی بجائے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ آج بھی اسے اسی وجہ سے بڑے بزرگ کہتے کہ ہر سوراخ میں ہاتھ نہیں گھسا دیا کرتے، کسی سوراخ میں سانپ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کی نا تو میں واقعی ناراض ہو جاؤں گی۔ مصطفیٰ نے شرمندگی اور غصے سے کہا۔ اوکے نہیں کروں گا مگر ایک شرط پہ۔ وہ آگے کو جھکا۔ اس نے زہا کو دیکھا جو کوئی شرارتی مسکراتا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر تم یہاں کس کرو؟ وہ رخسار پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ بڑے بے شرم ہو گئے ہیں آپ۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ زہا کھلکھلا کر ہنسا۔ زہا جو اکیلا کسی کام سے گاؤں گیا تھا راستے میں گلزار کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ گلزار اسے اپنے ہسپتال لے گیا۔ وہ جو ہر بار کامیابی کی دعا کرتا رہتا تھا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، ساتھ قرآن بھی حفظ کر رہا تھا، ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، کچھ عرصے سے وہ خدا کو بھول چکا تھا۔ وہاں جا کر وہ دوبارہ سے نماز پڑھ رہا تھا اور یہ سب اس کے خدا نے ہی اس کے لیے کروایا تھا۔ وہ صرف 2 دن وہاں رکا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی وہاں نہیں رک سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی مصطفیٰ اس کے لیے پریشان ہوگی۔ وہ جب گھر گیا تو سر پر پٹی بندھی اور لنگڑاتے دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی مگر زہا نے اسے تسلی دی اور اس کے بعد انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ دوسرے دن وہ یونیفارم میں سر پر پٹی باندھے پولیس اسٹیشن گیا۔ ساتھ مصطفیٰ بھی یونیفارم میں تھی۔ اس نے اطہر اور احمد سے ملنے کا سوچا اور ادھر چلا گیا۔ کیسے ہو احمد؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ احمد نے غصے سے دیکھا لیکن چپ ہی رہا۔ غلطیوں کا اعتراف وہ کر چکا تھا اور اس کی سزا بھی بھگت رہا تھا۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے بولا۔ ویسے اس ویڈیو کو دیکھ کے تم جان جاؤ گے کہ تم کس طرح سے مجھے ثبوت فراہم کرتے ہو۔ اس نے ویڈیو کھول دی جس میں وہ فون کر رہا تھا۔ اس وجہ سے زہا نے اس تک پہنچ گیا۔ احمد نے حیران سوالی نظر زہا کو دیکھا۔ تمہارے سوال کا جواب حاضر ہے کہ تمہیں انٹی نے تمہارے کسی دوست کے آنے کا بتایا ہوگا؟ دوبارہ زہا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیز لائٹ؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا۔ زہا نے دھیرے سے سر ہلا کر کہا۔ لیکن تمہارا نام تو زہا ہے۔ احمد نے حیرانی اور الجھن سے زہا کو دیکھا۔ ارے بھولے بادشاہ، ذرا سوچ ذرا، ڈیز لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دن کی روشنی، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ اور زہا کا مطلب؟ دن کی روشنی۔ بس تھوڑی سی چالاکی کی تھی بس، وہ اسے ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے بہتر نہیں تھا کہ تم ہیروئن کی اسمگلنگ کی بجائے کوئی حیا والا کاروبار کر لیتے؟ آج کم از کم یوں جیل میں تو نہ ہوتے۔ نشہ آور ادویات فروخت کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی۔ زہا پر افسوس لہجے میں بولا۔ احمد کے چہرے پر ندامت دکھائی دی۔ خیر میں تمہیں دوسرے پارٹنرز سے مل لوں، کہنے کے ساتھ وہی آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ باقی لوگوں سے ملا۔ احمد اس پورے گینگ کو چلا رہا تھا، کوئی بھی ثبوت نہیں ملے تھے کبھی کسی، لیکن زہا نے تمام ثبوت کو ساتھ کر لیا۔ زہا مصطفیٰ کو لیے جا رہا تھا، دونوں خوشی خوشی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ آخر اس نے مختلف راستوں پر جاتے دیکھ مصطفیٰ نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟
شانزی گلزار ہسپتال۔ گلزار نے دل سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں ہسپتال پہنچے، شانزی اور گلزار سے ملے۔ گلزار نے نہیں، ذہان نے جواب دیا۔ انہوں نے دونوں کا خوش دلی سے استقبال کیا اور انہیں شام میں پارٹی پر آنے کے ساتھ دعوت دے دی۔ دونوں نے شام تک ان کے ساتھ وقت گزارا، شام کو پارٹی اٹینڈ کی۔ کم از کم لوگ کے سامنے تو کچھ شرم کر لیا کریں۔ گلزار جو شانزی کو تکے جا رہا تھا، آخر تنگ آ کر شانزی نے کہا، کیوں؟ لوگوں نے اپنی محبوب بیوی کو دیکھنے سے منع کیا ہے؟ گلزار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شانزی نے یوں ہاتھ ہلائے جیسے کہا ہو، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ گلزار نے یوں آنکھیں پھیلائی جیسے بولا، اچھا؟ شانزی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ گلزار یہ دیکھ کر زور سے ہنسا۔ ویسے میں تمہیں پہلی نظر میں پسند کرتا تھا، لیکن کر گیا تھا، لیکن تم نے مجھے کب پسند کیا؟ ظہر نے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک بار اسے دیکھا لیکن جواب نہ دیا۔ ظہر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بتاتا ہوں۔ اس دن جب تمہاری فرینڈز نے تمہیں میری میچ والی تصویر دکھائی، اس کے بعد جب پہلی بار تم نے میرا پیچھا کیا، پھر جب رشتہ لے کے میرے والدین تمہارے گھر آئے تو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ نہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی، لیکن انداز اس کی نفی کر رہے تھے۔ سہا نے مسکراتے ہوئے سکون کا گہرا سانس لیا۔ دی اینڈ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ناول پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس چینل پہ آپ کو اور بھی اس طرح کے اچھے ناولز ملیں گے۔ اللہ حافظ۔